کیا ایمان والوں کو فیئر نہیں ہوتا؟ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، اس کے اوپر سے روڈ رولر گزر جائے اسے فرق نہیں پڑتا۔ سوچیں کہ پہاڑ جتنی لکڑیاں کسی نے اکٹھی کر لی اور ابراہیم علیہ السلام سکون میں ہے، صرف ایک بات ہے، حسبنا اللہ۔ پھر اصل کام تو ایمان والا بننا ہو گیا۔ اصل کام تو یہی ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر وہ طاقتور بننا چاہتا ہے، اگر وہ اطمینان والی زندگی چاہتا ہے، تو پھر اس کو ایک خوف پالنا ہوگا، اللہ کا خوف۔ اے ابوبکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ کہ ایک چھوٹا بچہ ہے تو اس کو پڑھائی کا خوف ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے تو اس کو اپنے مستقبل کا خوف ہے۔ جو ہمارے کرنے کے کام ہے وہ ہم کریں، پھر اللہ کے حوالے۔ ہسبینڈ فرض ادا نہیں کر رہے، کوئی ایموشنل یا فزیکل سپورٹ بھی نہیں۔ جو محبت کا مالک ہے نا، اس کے آگے دعا کر لیں، ربنا حب لنا من ازواجنا۔ ہم لوگ بہت سی معاشرتی برائیاں اس ڈر سے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس میں ہماری ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ اسے ایمان تو نہیں کہتے نا، بے ایمانی ہے۔ جب انسان اللہ کے ڈر کی بجائے لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے تو یہ شراکت نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا نا، شرک کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا نا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا جہیز یہ تھا، تو حضرت فاطمہ کے لیے جتنی چیزیں پریپیئر ہوئی تھی اس کے لیے اماؤنٹ حضرت علی لے کے آئے۔ میں ایسے بہت سارے بچوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اسکولنگ اس لیے چھوڑ دی کہ بہت زیادہ بولنگ ہے، بہت زیادہ شیم کا کانسیپٹ ہے۔ پینک میں جانا جو ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ اپنے بچوں کے اندر یہ فیتھ اور فیئر کی کنڈیشن کیسے پیدا کی جائے؟ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، اور پہلے حصے کی اصلاح قرآن مجید سے ہوئی تھی۔ جب کوئی ٹراما یا پاسٹ بیڈ ایکسپیرینس ہو اور وہ ہر وقت ہانٹ کرے تو کیا وہ ایمان کو ہیل ہونے دیتا ہے؟ کچھ لوگوں کو نا غم کا چسکا لگ جاتا ہے، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہے۔ جین زی ہے، جین الفا ہے، وہ اسلام کی طرف آتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں۔ ڈر دین کا نہیں ہے، ڈر دوستوں کے چھوٹ جانے کا ہے۔ زلزلہ کہیں اور آ رہا ہوتا ہے، ڈر مجھے لگتا ہے۔ اگر کہیں زلزلہ آتا ہے اور آپ کا دل ڈرتا ہے تو آپ مومنہ ہو۔ یہ سوچ کے ڈر لگتا ہے کہ جو ہماری جنت ہے، جہنم ہے، وہ بھی ہماری پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ انسان کو اس کی نیکی اور بدی الہام کرتی ہے۔ دیر از اے چانس، کوئی بھی نیکی کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، بدی کا۔ کتاب اللہ اعذب منہر انعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، شکر الحمدللہ کہ ایک دفعہ پھر ہمیں اکٹھے ہونے کا موقع دیا، اور انسان کے اوپر یہ رب کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سیکھنے کے لیے اور اپنے معاملات کی بہتری کے لیے بار بار اکٹھے ہونے کا موقع دیتا رہے۔ جزاک اللہ خیر استاذہ، الحمدللہ کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ اویئرڈ ہوتے ہو کہ کس طرح سے چیزوں کو مینیج کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک بہت ہی نیڈیڈ ٹاپک ڈیفینیٹلی جس پہ ہر دفعہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت سے عقدے ہمارے اپنے بھی کھل رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے جیسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بعد میں، ایک چیز تو ہوتی ہے کہ ایک دفعہ چلی جاتی ہے، ریکارڈ ہونے جانے سے یہ بہت فائدہ ہے کہ ایک کا سوال سم ٹائم بہت ہزاروں لوگوں کا جواب بن جاتا ہے۔ تو ابھی بھی مجھے بینش جی نے بھی آ کے کہا، اور میں یہاں پر جب آ رہی تھی تو اوبویسلی ذرا پریشر اس وقت زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے آڈیو سننے کا موقع مل گیا۔ تو ساتھ وہ سوال بھی ہم آپ سے لیں گے، اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جب ہم کوئی سیشن لے رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں بہت پہنچ پاتے ہیں، بے شمار نہیں پہنچ پاتے، لیکن آپ کا جو سوال ہے یا جو ہم سوال جواب کا یہ سیشن کر رہے ہیں، اور اسپریچول ہیلنگ کا جو ایک سلسلہ مستقل جاری ہے، اور الحمدللہ ربیع الاول کے اس مہینے میں بھی کہ جب ہم اسے اسپیشلی سیرت سے کنیکٹ کر کے دیکھ رہے ہیں، تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، لوگ حل چاہتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے فرام فیئر ٹو فیتھ، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ استاد صاحب، پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، کیا فیتھ، ایمان آ جانے کے بعد فیئر چلا جاتا ہے؟ کیا ایمان والوں کو فیئر نہیں ہوتا؟ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے، جزاک اللہ خیر۔ ایسا ہے کہ میں چونکہ محمد رسول اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور میں بہت محبت کرنے والوں کے درمیان بیٹھی ہوں الحمدللہ، تو ہم ان کی زندگی سے مثال دیکھیں گے۔ خوف تو ہر ایک کو ہوتا ہے، یعنی کسی کے اندر ایمان کم ہو یا زیادہ،
لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو ایمان والا ہے اس کا خوف ڈائریکشنل ہوتا ہے، اور جو ایمان کے بغیر ہوتا ہے یا جس میں ایمان کم ہوتا ہے اس کو ڈائریکشن نہیں ملتی، اس لیے وہ انگزائٹی میں، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ جب کسی کے پاس ڈائریکشن ہوتی ہے تو بات فرق ہوتی ہے۔ میں فیئر سے فیتھ تک کے ٹریول میں پہلی مثال دینا چاہتی ہوں، باقی مثالیں ہم دیکھتے رہیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، آپ کو پریشانی بہت رہتی تھی اپنی قوم کی کہ اتنے خراب حالات کا کیا رزلٹ آئے گا، کہ انسانیت تباہی کے دہانے پر ہے، ایسے میں کس طریقے سے کوئی ریولیوشن آئے گا، کیسے ان سارے معاملات کی اصلاح ہوگی۔ اب سوچیں کہ جہاں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں، انسان قتل ہوتے تھے، اور انسان یوں قتل نہیں ہوتے تھے جیسے کچھ سبزی کاٹ رہا ہے، جیسے کسی انسان کو کاٹ دے، کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی گھر سے باہر نکلا ہے واپس بھی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ امن و امان کی صورتحال اتنی خراب تھی، قافلے لوٹتے تھے، لوگ شراب کو پانی کی طرح پیتے تھے، سود کس طرح سے کھایا جاتا تھا، حالات بہت زیادہ ایسے تھے جس کی وجہ سے ایک سٹریس لیول بہت انکریز ہو چکا تھا۔ تو رسول اللہ غار حرا میں جاتے تھے۔ سوچیں جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آپ کی کیا کیفیت تھی؟ آپ کے فیئر کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اچانک آپ نے حضرت جبریل کو دیکھا، پھر حضرت جبریل ایسا نہیں کہ آپ کو نظر آئے اور چلے گئے، کہ وہ آئے، انہوں نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کے بھینچا اور کہا اقرا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے دوبارہ کہا، پھر تیسری بار کہا، اور آپ کا ایک ہی جواب تھا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی جو رب تمہیں پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں علم بھی دے سکتا ہے، اس کے نام سے پڑھ سکتے ہو۔ جس وقت رسول اللہ وہاں سے نکلے غار حرا سے، اور اپنے گھر تک کیسے پہنچے ہوں گے، ظاہر ہے نہ کوئی سواری تھی، پیدل آنا جانا، اور کافی فاصلہ تھا آپ کے گھر سے۔ جب گھر گئے تو اس وقت آپ کا دل دھک 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 کر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کوئی بات نہیں کی، صرف اتنا کہا مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ بھی معاملہ بھانپ گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا سکون آیا تو آپ نے کہا، آپ کو پتہ ہے فیئر کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے، انسان کو جو سم ٹائمز پسینے آتے ہیں، بعض اوقات دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، بعض اوقات گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ آپ نے سوال کیا کہ کیا ایمان آنے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے، تو میں رسول اللہ کی کیفیت سے بتا رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑا سا سکون آیا تو حضرت خدیجہ سے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت کاؤنسلنگ کی، میں نے اس لیے یہ بات رکھی ہے کہ یہ پہلا موقع ہے، لیکن ایسا نہیں کہ سنگل موقع تھا۔ دوسری بار جب آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، یعنی وادی میں چلتے ہوئے آپ پہاڑ سے اتر کے ہی آ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا میں تھا، وہ زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پہ بیٹھا ہوا۔ ایک دفعہ پھر آپ کی حالت غیر ہو گئی، اتنا خوف، اتنا فیئر تھا۔ آپ گھر آئے، پھر حضرت خدیجہ سے کہا دثرونی دثرونی، پھر آپ پر وحی نازل ہوئی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا، پھر آپ کے خوف کی وہ کیفیت نہیں رہ گئی، یعنی گریجولی آپ کا دل مضبوط ہوتا گیا۔ لیکن ایسی بات نہیں تھی، آپ کو جو مختلف حالات سے گزارا گیا، اسی میں ہمارے لیے لیسن ہے۔ فیئر سے فیتھ تک کا ٹریول اگر آپ دیکھیں، آپ کا مذاق اڑایا گیا، کیا مذاق اڑائے جانے کی وجہ سے انسان کا فیتھ مضبوط ہوتا ہے یا اس کو اور خوف لاحق ہوتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ایک بہت مشہور سیرت کے مصنف ہیں، سیرت رسول پر کتاب ہے محسن انسانیت، تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، نعیم صدیقی، کہ اللہ کے رسول کی امت پر جو لوگ بھی رسول اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں ان کے لیے بھی ایسے ہی حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، یعنی کبھی تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، چوٹیں کستے ہیں، کبھی انہیں کہتے ہیں کہ آپ مس فٹ ہو، کبھی ان پر کسی طرح کا الزام لگایا جاتا ہے،
اور بالآخر یعنی اتنی چوٹیں پھبتیاں کسی جاتی ہیں، پھر ہجرتیں ہوتی ہیں، جیسے ہجرت حبشہ ہوئی، پھر وہ سارے سیرت کے واقعات بتاتے ہیں کہ جیسے شیب ابی طالب میں لاک ڈاؤن میں رہنا پڑا، تو ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر کس طرح سے آپ یعنی جس طرح طائف کا سفر آپ نے کیا، آپ امیجن کر سکتے ہیں اس وقت فیئر کی کیا کیفیت ہوگی. تو وہ ساری کیفیات کو بتاتے ہیں کہ ان راستوں سے سبھی کو گزرنا پڑے گا. لیکن میں ایک چیز جو فیتھ کی پیک ہے اس کو بتائے بغیر میں نہیں سمجھتی کہ اس سوال کا آنسر دینا جو ہے وہ مناسب ہوگا. اب دیکھیے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ اس کو اس کے جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہونے کی حالت میں آسمانوں پر بلایا اور واپس بھیج دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمانوں پر اور نبی بھی اٹھائے گئے، جیسے حضرت یعنی الیاس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں یعنی جب اٹھایا تو اس کے بعد واپس نہیں بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، واپس نہیں بھیجا. آئیں گے ضرور، لیکن ابھی تک کوئی سیکنڈ ایگزامپل نہیں ہے کہ آپ کو جب لے کے گئے اور واپس آنے تک درمیان میں ود ان نو ٹائم ایک اور ٹائم زون میں چلے گئے. اور آپ سوچیں کہ ایک نیا شخص اس کے لیے ایروپلین کا جو ٹریول ہے نا وہ بھی تھوڑا عجیب ہوتا ہے. تو سوچیں کہ آپ کو کس مشقت سے گزرنا پڑا ہوگا. یعنی آپ جب براق پر گئے، جب سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، ہر ماحول نیا، پھر وہاں سے جب آسمان تک کا سفر ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آسمان پر ملاقات ہوئی مختلف پیغمبروں سے، پھر بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. ایک تبصرہ جو قرآن مجید میں ملتا ہے رسول اللہ کے حوالے سے، ما زاغ البصر، نظر نہ چوندھیائی، وما طغی، نہ اپنی حد سے متجاوز ہوئی، کہ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. سوچے اس وقت پہ سدرۃ المنتہا پہ یہ عالم تھا کہ اس قدر خوبصورتیاں، اور آپ سوچیں ہمارے یہاں جب آتش بازی ہوتی ہے تو وہ کتنے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، لیکن سدرہ پر تو بہت ہی خوبصورت مناظر تھے. لیکن آپ کا دل بالکل مطمئن تھا، آپ نے جنت میں بہت کچھ دیکھا، لیکن آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی ایسی فیلنگ نہیں تھی. آپ نے جہنم کو دیکھا، جہنم میں جانے والوں کو دیکھا، لوگوں کے انجام کو دیکھا، لیکن آپ ہر جگہ پرسکون رہے. تو یہ جو فیئر کا سفر ہے نا، فیئر ٹو فیتھ، یہ انگزائٹی اور ڈپریشن سے اٹھ کے سکون اور اطمینان تک کا سفر ہے. اور ایمان والے زیادہ یہ سفر کرتے ہیں. تو انگزائٹی تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایمان والوں کی انگزائٹی کو ڈائریکشن مل جاتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اس کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو فیئر ہے مضبوط ایمان میں بدل جاتا ہے، یقین میں بدل جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ جب کبھی فیئر ڈائریکشنل نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو میں نے شاید زیادہ لمبا جواب دے دیا. ٹھیک ہے، میں اصل میں خود کسی سوچ میں کھو گئی تھی شاید. جی اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو ہم بالکل پوچھ سکتے ہیں. استاد ہمارے اوپر تو کچھ نہ کچھ ہم نیکی کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ نیکی کے کام چھوٹ جانے کا بھی ایک خوف لاحق ہو جاتا ہے. انسیکیورٹیز ہو جاتی ہیں. ہم ویسے اگر ہم عام لائف میں دیکھیں انسان کو کسی نہ کسی چیز کے اسے فومو کہتے ہیں نا، فیئر آف مسنگ آؤٹ. ٹھیک ہو گیا. تو وہ یعنی یہ جو انسیکیورٹی ہوتی ہے اس میں بیسیکلی کیا ہے؟ فیتھ میں کمی، ایمان میں کمی ہوتی ہے. کیونکہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین، توکل، اس کی وجہ سے انسان کے اندر یعنی اس کے اوپر سے روڈ رولر گزر جائیں اسے فرق نہیں پڑتا، اسے پتہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے. اور اب دیکھیے قرآن میں یہ سارا اس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں کس طرح سے صحابہ کرام کے اور محمد رسول اللہ کے اور اس دور کے واقعات کے توسط سے ہمیں بتایا گیا
کہ جب لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ پر تو فوجیں چڑھائی ہیں، اس چیز نے ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا. تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے نا کہ لوگوں نے کہا ڈر جاؤ، تمہارے پر تو بہت بڑے بڑے لشکر آ رہے ہیں حملہ آور ہونے کے لیے. تو اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ جو بہترین کام بنانے والا. اب امیجن کریں کہ آگ کے اتنے بڑے الاؤ کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کتنا بڑا الاؤ تھا، کتنا بڑا پہاڑ تھا. یعنی آپ سوچیں کہ ہمالیہ جتنا نہ صحیح لیکن ایک عام پہاڑ جتنی لکڑیاں کسی نے اکٹھی کر لی ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے منجنیق کا سہارا لینا پڑا، یعنی کسی مشین کے ذریعے سے اٹھا کے انہیں اس کے اوپر ڈالنا پڑا. اب ساری قوم جو ہے نا ایک اصل ہے، نفرت ہے، انتقام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سکون میں ہے. وہ سوچ ہی نہیں رہے کہ آگ میں جاؤں گا پھر کیا ہوگا، میں جل جاؤں گا، زندگی چلی جائے گی. جسٹ نتھنگ، کچھ بھی نہیں. صرف ایک بات ہے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اگر اس کا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کے فیصلے پہ دل راضی ہے. ونعم الوکیل، اور وہ سب سے اچھا کام بنانے والا ہے. تو اصل میں جس چیز کی کمی ہے نا، توکل. توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیں. پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا تیسری وحی میں، فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، سورہ المزمل کی آیت ہے کہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لو. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہر معاملے کے لیے اللہ کو اپنا وکیل بنا رکھا ہے، سچائی کے ساتھ، کہ آپ اللہ کے سپرد اپنا مقدمہ کرتے ہو ہر ٹائم؟ کیونکہ جب کبھی کوئی اللہ کو اپنا وکیل بناتا ہے اس کی زندگی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ ایسی زندگی نہیں ہوتی کہ جس میں انسان پھر کہیں یعنی گھبراہٹ میں، پریشانی میں، کبھی یعنی اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اسے کوئی حل نظر نہیں آ رہا، وہ کہیں بھی ہو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت وعدہ ہے، اس کے بعد انسان کو کوئی پریشانی نہیں رہتی. سورۃ طلاق میں رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ فائزہ آپ کے لیے بھی ہے یقین کرنے کے لیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، یعنی اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے نیکی کے کام کر کے، اور اس کے عذاب کے خوف سے ڈر کے اس کے روکے سے رکتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بندہ کہتا ہے یہ کام کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا ہی نہ ہو، جہاں سے تم نے کبھی گمان ہی نہ کیا. بندہ کہتا ہے اچھا مجھے پتا تو چلے. ایمان والا کبھی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا نا، میرے رب کو پتا ہے، میں نے تو اپنا معاملہ اس کے حوالے کیا، اس نے میرے لیے ایسا موقع پیدا کر دینا ہے، ایسا راستہ نکالنا ہے جہاں سے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. پھر اصل کام تو ایمان والا بننا ہو گیا. اصل کام تو یہی ہے، فیئر ٹو فیتھ کا ٹریول ہے. اور اگلی بات بھی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بلیو کریں، آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں. کسی معاملے میں، کسی کے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں کوئی خرابی ہے، بچوں کے کوئی مسائل ہیں، فائنینشیل کرنچ ہے، بیماری ہے، کوئی اور چیز ہے، اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں نہ لیں. آج کا دور ایسا ہے، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے میں کر لوں گا، یہ میرے لیے ممکن ہے، میں اس کو ایسے کر لیتا ہوں، ایسے کر لیتا ہوں. کیونکہ بہت سارے فلسفے، بہت ساری سائنسز پڑھا دی گئی کہ اس کو ایسے کر لیں تو پھر ایسا ہو جاتا ہے، پھر ایسے کر لیں پھر ایسا ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک ہی جواب دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر جو اللہ چاہے. ہاں ہمارا کام ہے کہ ہم پہلے تدبیر اختیار کریں پھر توکل کریں. تو جو خوف ہے نا، انسان کو خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ بیماری کا. خوف کس چیز کا ہوتا ہے کہ انسان یعنی
سوسائٹی میں مسنگ آؤٹ کا خوف ہوتا ہے، کبھی کسی کو جو ہے وہ بیماری ہو جائے تو موت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے، کسی کو جو ہے وہ اپنے بچوں کے رشتے نہ ہونے کا خوف لاحق ہے، کسی کو یعنی کسی کی جاب یا بزنس کا خوف لاحق ہے، کہیں حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ہو رہے ہیں تو بزنس جو ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے، تو شاید فائنینشیل میٹرز جیسے ٹھیک نہیں رہیں گے. اور آپ دیکھیں کہ ہر طبقے کے لوگوں کے خوف فرق ہیں. جن کا بہت یعنی لمیٹڈ ایکسپوجر ہے گھر تک کا، ان کے خوف جو ہے نا وہ سے اندر اندر تک. وہ کسی کو ساس کا خوف لگ گیا، نند کا خوف لگ گیا، بھابھی کا خوف، فلاں کا خوف ہے. انسان نے خوف زدہ ہونا ہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خوف زدہ نہ ہو. بس ایک کام انسان نے کرنا ہے. اگر وہ طاقتور بننا چاہتا ہے، پاورفل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ اطمینان والی زندگی چاہتا ہے، تو پھر اس کو ایک خوف پالنا ہوگا. توحید پہ آ جائیں، اللہ کا خوف. جو اللہ کا خوف رکھتا ہے نا، اس سے پھر کسی کا خوف نہیں رہتا. کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. بندے سے سب کچھ چھن جائے، لوگ چھوڑ جائیں، آپ کا فائنینشیل حالات خراب ہو جائیں، آپ یوں محسوس کریں کہ اوپر اللہ اور نیچے میں ہوں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں. خوف کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو ہے. آپ امیجن کریں گے ایک اس موقع کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ چھوڑ کے آپ کو جانا تھا، کتنی تکلیف دہ صورتحال تھی. آپ ذرا امیجن کر کے دیکھیں، آپ کو اپنا گھر، اپنے پیارے رشتے، اپنا شہر چھوڑ کے جانا، جہاں جانا ہے کچھ پتہ نہیں وہاں کیا ہونا ہے. اور اس سرزمین سے محبت بہت تھی رسول اللہ کو. تو آپ نے مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے سرزمین مکہ، تو دنیا کی زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب. اگر مجھے یہاں کے رہنے والے نہ نکالتے میں کبھی نہ نکلتا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے ہاتھوں اللہ کے فیصلے کے مطابق ہجرت کے لیے تیار بیٹھے. سیدنا ابوبکر صدیق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غار میں ہیں. مکہ والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ پہ آن پہنچے. اگر وہ نیچے دیکھتے تو رسول اللہ کو اور حضرت ابوبکر کو دیکھ لیتے. اب فیئر اور فیتھ کو آمنے سامنے دیکھیے. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو یہ ہمیں پالیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ایمان دیکھیے. اے ابوبکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے لیے اتنی بڑی اگزامپل ہے کہ آپ کسی مشکل میں ہو، کسی صورتحال میں، رسول اللہ نے ہمیں تلقین کی ہے کہ آپ پر جب کوئی سختی آئے، جب کوئی مصیبت آئے تو آپ میری سختی، میری مصیبت کو یاد کر لو. یعنی ایون موت کے وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے موقع پر سختی آئی، آپ اگر اسے یاد کر لیں، ریلی اپنے سارے غم انسان بھول جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس وقت اگر پا لیے جاتے، ظاہر ہے وہ جان سے ختم کر دیتے، مشن بھی گیا اور وہ ڈیوٹی بھی پوری نہ ہوتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام کیسے پہنچتا. ابو بکر کا بھی تو فیتھ بہت اسٹرانگ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے سوال پوچھا. دیکھیں، حضرت ابوبکر کا خوف کے مارے برا حال تھا. صرف پوچھا نہیں، خوف اتنا تھا کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب انہیں خوف سے نکال کے فیئر سے فیتھ کا سفر کروا رہے کہ یقین رکھو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو جس کے ساتھ اللہ، اسے کیا فکر ہے؟ اسے تو کوئی فکر ہی نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ پھر بھی انسان کو کنٹینیوس ایسا پارٹنر چاہیے ہوتا ہے جو آپ ایمان کی تلقین پھر بھی کرتا رہے. یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. جتنا مرضی آپ پریکٹسنگ بھی ہوں، لیکن آپ کو پھر بھی ایک تلقین کا ماحول تو چاہیے ہوتا ہے. اچھا، یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا، سورہ العصر میں بھی یہی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان یقیناً خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کی.
حق اور صبر کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پر جم جانے کی اور رائٹ پاتھ اختیار کرنے کی تلقین کی. تو یہ تو مسٹ ہے نا کہ تعلقات کی بنیاد ہی یہی ہونی چاہیے. تو 4 چیزیں جس کی وجہ سے ٹوٹل لاس سے بچ سکتے ہیں, خسارے سے, دیوالیہ نکل جانے سے بچ سکتے ہیں. ایمان, عمل صالح, ایک دوسرے کو حق پر چلنے کی تلقین کرنا, اور ایک دوسرے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر جمے رہنے کی تلقین کرنا. ان 4 چیزوں کے ساتھ ہی خسارے سے بچ سکتے ہیں, ورنہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی آپ سوال پوچھ. السلام علیکم استاذہ, آپ کے لیکچر سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. یہ جو فیئر ہے یہ تو ہم سب کی زندگی میں ہے, اور موسٹلی ابھی جو غالب ہے وہ دنیاوی حصول کے لیے ہے. اچھا پڑھو نہیں تو نوکری نہیں ملے گی, پنکچوئل ہو جاؤ تاکہ آپ کا بزنس میں کامیابی ہو جائے, اور آپ ہر قسم کا ہر بچہ, یعنی کہ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ اسکول میں تو اس کو پڑھائی کا خوف ہے, لڑکا ہے تو جاب میں ہے تو اس کو جاب کا خوف ہے, لڑکی ہے تو اس کی شادی ہونی ہے تو اس کو اپنے مستقبل کا خوف ہے, ماں ہے تو اس کو بچوں کا خوف ہے. ہم ان سارے خوف کے درمیان میں نے تو جب دیکھا ہے تو لاشعوری طور پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم پریکٹیکل ہیں, ہم آگے کی سوچتے ہیں. اب توکل تو اللہ آپ نے مجھے کہا, اب ہم اسٹرگل کرتے ہیں نا, جیسے بچے ایم ڈی کیٹ کے لیے جاتے ہیں, میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتی ہوں, اور وہ ایم ڈی کیٹ دیتے ہیں. اب وہ اتنی کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اب میں اگر اپنی زندگی میں کسی چیز کے حصول کے لیے محنت کر رہی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں فیلئر ہو رہی ہوں, تو ادھر میں کہاں پہ جو ہے توکل, کیا میں توکل کر کے پھر بس کہوں گے اللہ اب تیرا سہارا ہے, میری تو ساری جو میرے لیے ویزیبل کوششیں تھی ختم ہو گئی. ایگزیکٹلی آپ کے پاس اس کا آنسر بھی ہے. دیکھیے توکل کے ساتھ دوسری چیز ہے تقدیر. ہم تقدیر کے مالک نہیں ہیں, تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھی ہے, اور تقدیر پر راضی ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو پھر تدبیر کیا ہے؟ تدبیر یہ کہ جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ ہم کریں, پھر اللہ کے حوالے کر دیں. اچھا, کیونکہ ہمیں ان کاموں پر اجر ملے گا, اور اگر اس کا رزلٹ وہ نہیں آتا تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بے شک اللہ محسنوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. میں ایک ایسے انسان کی مثال دینا چاہتی ہوں جنہوں نے 950 برس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تبلیغ کی. نیچرلی ایک ایسا باپ ہے جس کو اپنا بچہ بہت عزیز ہے, وہ اپنے بچے سے کہتے ہیں جس وقت تو کشتی بنا رہے ہوں گے کیا کچھ بیتا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سارے واقعات کو بیان نہیں کیا کہ بچوں کی طرف سے کیا ریاکشن ہے. این اس موقع پر وہ منظر ہمیں دکھایا گیا جس میں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ آؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ, اور بیٹا کہتا ہے کہ یعنی مجھے سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت نوح کہتے ہیں کہ آج کے دن لا عاصم اليوم, آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں. تو بچہ کہتا ہے کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. کتنے ہی لوگ ہیں دنیا میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پہاڑ جیسی شخصیات ہیں جو ہمیں بچا لیں گی. نوح علیہ السلام کیا ناکام ہوئے یا کامیاب؟ نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ دیکھیں ایک ہی لہر آئی, بیٹا چلا گیا, کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تو میرے بچے کو بچائے گا, میرے گھر والوں کو بچائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ تیرے گھر والے ہی نہیں, وہ تو ایک بگڑا ہوا کام تھا. ہم دیکھیں ہم اتنے زیادہ اپنی باؤنڈری کو جو ہے وہ اپنی چاہت کے مطابق یعنی اس کو اتنا پختہ کر لیتے ہیں کہ پھر توکل, پھر تقدیر سب کچھ اس کے باہر رہ جاتے ہیں. کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو میرے کرنے کے کام تھے میں نے کیا, لیکن اس کا رزلٹ بھی میری مرضی کے مطابق آنا چاہیے. وہ نہیں آئے گا, وہ اللہ کی مرضی ہے. اسی سے تو پتہ چلتا ہے بندہ یعنی خالق اور مخلوق میں کیا فرق. لیکن مجھے حضرت نوح علیہ السلام کا جو آپ نے ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک
آپ کے سامنے فیصلہ آ نہیں جاتا, آپ لاسٹ کال دیتے رہیں گے. کال تو آخری وقت تک دیتے رہنا, بچانا آخری وقت تک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی ضروری نہیں کہ رزلٹ ہماری مرضی کے مطابق آئے. اب سوچے مکہ کے ماحول کو, مدینہ کے ماحول کو. حضرت ابوبکر سے ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں جنگ کے میدان میں, آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے کنارہ کشی اختیار کی. انہوں نے کہا اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا. یہ ایمان ہے, دیٹ از فیتھ. کیونکہ فیتھ کے تقاضے ہیں. فیتھ کوئی ایسی چیز نہیں جو رجسٹر میں لکھنے کے لیے. فیتھ کا تعلق تو ہماری زندگی سے ہے نا. تو ہماری زندگی سے اس کا یہ تعلق ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹوٹلی سبمٹ کر دیں اللہ کی رضا کے سامنے. ہم سے جو چیز ڈیمانڈیڈ ہے ٹوٹل سبمیشن اینڈ نو ریزسٹنس. ہم سم ٹائمز سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے, یعنی مثال کے طور پر جیسے حالات و واقعات ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے ایمان بچانے کی ضرورت ہے. ایمان ضرور بچے, اپنی تدبیر اختیار کرتے ہوئے اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں بھولنا چاہیے. ہاں دعا مومن کا سہارا ہے. دعا جو ہے وہ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے تو پھر ہم عمل کرنا چھوڑ نہ دیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہر انسان وہی عمل کرتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا گیا, اور دعا بھی تقدیر میں سے ہے. تو اگر آپ کو دعا کرنے کا موقع ملا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چانس دے رکھا ہے. لیکن رزلٹ کو اپنی چاہت کے مطابق دیکھنا, انسان ہے نا, ہمارا جی چاہتا ہے کہ رزلٹ, یعنی خاص طور پر جیسے انسان چاہتا ہے کہ روزی جو ہے وہ صالح ہو, انسان چاہتا ہے اولاد نیک ہو, انسان چاہتا ہے کہ یعنی میں جو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں کہ آخرت کی تیاری صرف میری نہ ہو, میری اولاد کی بھی ہو. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ساری ایفرٹس کا نتیجہ دنیا میں وہی نکلے جو آپ چاہتے ہو. اس لیے بلیو ان اللہ, ٹرسٹ ان اللہ, اور اللہ سے جزا کی امید رکھیں, کیونکہ ہم مالک نہیں ہیں, اپنی اولاد کے بھی مالک نہیں, اپنے مال کے بھی مالک نہیں, ہے سب کچھ اللہ کا. اور جب آپ اپنے بچوں کے لیے, آپ اپنے مال کے لیے, اپنے صحت کے لیے, اپنے باقی معاملات کے لیے اللہ سے دعا کریں تو اللہ پر پورا توکل کر کے دعا کریں اور اللہ سے امید ضرور باندھیں. لیکن ایون دین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال دینا چاہتی ہوں. یوسف علیہ السلام کھو گئے تھے بچپن میں, بھائیوں نے ہی انہیں کنویں میں ڈالا اور مصر تک پہنچ گئے. اور پھر جس وقت قحط پڑا اور قحط کے دوران غلہ لینے کے لیے بھائی گئے مصر میں, تو انہوں نے اپنے بھائی کا غلہ مانگا ہوگا. تو مصر کے بادشاہ نے, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے, اس وقت اقتدار تو ان کے پاس تھا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اپنے بھائی کا جس کا غلہ چاہتے ہو اسے ساتھ لے آؤ. اور جب انہوں نے باپ سے کہا کہ آپ ساتھ جانے دیں تو آپ سوچئے کہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی باپ کی. ایک بیٹا کھو چکے, اور نبی ہونے کے ناطے انہیں پتہ تھا, انہیں اندازہ بھی تھا کہ کیا معاملہ ہے. اور جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا, خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے تھے. ایون دین بچوں نے کہا ہم حفاظت کریں گے اپنے بیٹوں سے, کہتے ہیں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, الگ الگ دروازوں سے جانا, کیونکہ جتھا بن کے جاؤ گے تو لوگ سمجھیں گے کہ کوئی ہم پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں. اس موقع پر جب بیٹوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے, آپ اس کو ساتھ جانے لگے, تو انہوں نے کہا نہیں, فاللہ خیرا حافظا, اللہ بہترین حفاظت کرنے والا. اور آپ دیکھیں تدبیر انہوں نے اختیار کی, لیکن ہوا کیا کہ جب مصر پہنچے تو یعنی ظاہر ہے کہ حالات مختلف تھے. ٹھیک ہے وہاں حادثہ پیش نہیں آیا, لیکن بادشاہ کا پیالہ کھو گیا اور اس کے بدلے میں بنیامین کو وہاں رکھ لیا گیا. تو جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے آپ کے بچے کو ہم واپس لے آئیں گے, وہ تو نہیں لا سکے. اور اللہ کی تقدیر کے مطابق ایسا ہونا تھا, کیونکہ 11 ستاروں اور سورج اور چاند نے سجدہ کرنا تھا
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مصر لے کے آنا تھا، اور آپ سوچئے کہ یعنی بنی اسرائیل مصر تک کیسے پہنچے. اس میں یوسف علیہ السلام کا کھو جانا، بنیامین کا پھر مصر پہنچ جانا، یہ سب کچھ اللہ کی تقدیر میں تھا، اور تقدیر کے مطابق ہوا. جتنی تدبیر بھی اختیار کر لی یعقوب علیہ السلام نے یا ان کے بیٹوں نے، کچھ بھی کام نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات غیر محسوس تدابیر سے آگے بڑھاتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یعنی شکوہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی تقدیر، اللہ نے لکھا. بچہ بھی اللہ کی امانت، مال بھی اللہ کی امانت، جو کچھ ہے ہمارے پاس اللہ کا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو فوت ہونے پہ بھی یہی کہنے کے پابند ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانے والے. تو اس بات پر بلیو رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو واپس لینا چاہے تو اللہ کو لوٹا دے. سر یہ کویشچن تھوڑا سا ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن کافی دفعہ ہمیں ریکویسٹ آ گئی. ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے 12 سال ہو گئے شادی کو، 3 بچے بھی ہیں. ہسبینڈ 2 سال سے فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں، گاڑی بھی دی ہوئی ہے، لیکن کوئی اور فرض ادا نہیں کر رہے، کوئی ایموشنل یا فزیکل سپورٹ بھی نہیں، ایون میرٹل ریلیشن بھی نہیں ہے. 3 دن لاہور میں ہوتے ہیں اور باقی گاؤں میں ہوتے ہیں، کوئی فیوڈل لارڈ ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ شہر میں ہوتے بھی ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سڑکوں پہ وقت گزاریں، انہیں گھر بالکل نہ آنا پڑے. تو اس حالت میں بہت ڈپریشن ہے اور فرسٹریشن بچوں پہ نکل جاتی ہے. اس حالت میں کیا کروں؟ حالت بھی ایسی ہے کہ ہسبینڈ یہ کہتے ہیں کہ تم موو آن کر جاؤ. پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے 3 بچے ہیں، میں 3 بچوں کے ساتھ کیسے موو آن کر جاؤں؟ موو آن کہاں کر جائیں؟ مطلب نہیں، مطلب اپنی کوئی نئی زندگی شروع کر لو، کیونکہ میں بالکل بھی تمہارے اندر کوئی انٹرسٹ محسوس نہیں کرتا. وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے یہ ریلیشن، کیونکہ انہوں نے پہلے ایک آڈیو بھی بھیجا، پھر ٹیم کو بھی کافی دفعہ ریکویسٹ بھیجی، اب دوبارہ میں نے انہیں کہا ریٹن میسیج بھیجیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم کچھ اور زندگی شروع کر لو، میں بالکل بھی مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو اس حالت میں وہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنی انزائٹی اور ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ میں کس طرح کیا ڈیسیجن کروں لائف میں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہسبینڈ وائف کے درمیان کوئی بھی یعنی اکٹھے باہم رہنے کے چانسز نظر نہ آئیں تو جبری طور پر اکٹھے رہنے کا جو فیصلہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ تو آئے گا. اگر یہ فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا، اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کریں گے تو نتیجہ کچھ اور آئے گا. تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت پہ اگر وہ یعنی اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تو اگر اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر کریں گی تو ڈپریشن نہیں ہوگا. اللہ سے اجر کی امید رکھیں گی کہ ٹھیک ہے ان بچوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے میرے سپرد امانت کی، اب میں اپنی زندگی کو دیکھوں یا بچوں کی زندگی کو، تو جو زندگی ان کے لیے زیادہ قیمتی ہے اس کو دیکھ لیں. اگر انہیں فیل ہوتا ہے کہ میں ایک نارمل انسان کی طرح زندگی بسر نہیں کر سکتی اور میرے ہسبینڈ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں چھوڑ کے چلی جاؤں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر یعنی دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں، مجھے پتہ نہیں ان کی ایج کیا ہے، تو یہ ہے کہ پھر موو کر سکتی ہیں. لیکن اگر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ان بچوں کو جو ہے وہ میں لک آفٹر کروں تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. تو اگر اجر پر فوکس کریں گی اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں گی تو ان کو اپنی انگزائٹی سے نکل آئیں گی. اور ہو سکتا ہے کہ شوہر بھی جس ڈائلیما میں ہے اس ڈائلیما سے باہر ڈائلیما سے باہر بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ زندگی ڈائریکشنل ہو جائے گی نا، کہ انہیں پتہ ہے کہ میں نے جو بھی اس وقت پہ وقت گزارا مجھے اس کا صلہ ضرور ملے گا. کیونکہ ابھی تو وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ میں اگر شوہر کے لیے بیٹھی تو شوہر کو بھی کوئی پرواہ نہیں، اگر بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں تو شوہر کو کوئی پرواہ نہیں. میرے معاملات فائنینشیل رسپانسبلٹیز پوری کر رہے ہیں، فائنینشیل رسپانسبلٹیز پوری کر رہے ہیں. اور وہی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میرا دل تمہارے سے کیوں بند ہو گیا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ میں زیادہ بول جاتی تھی تو تمہاری زبان کی وجہ سے میرا دل اس بات سے اچاٹ ہو گیا، میرا بالکل اٹریکٹ نہیں ہوتا. تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جو محبت کا مالک ہے نا اس کے آگے دعا کر لیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. بہت زیادہ بہت افیکٹو دعا ہے، لیکن رزلٹ اسی وقت آئے گا جب اللہ کی تقدیر ہوگی. دوسری بات یہ کہ سم ٹائمز
یعنی شیاطین بھی بہت زیادہ برا اثر ڈالتے ہیں. جب گھر کے اندر آپ انٹر ہوتے ہیں، جب آپ واش روم میں انٹر ہوتے ہیں، شیاطین انتظار کرتے ہیں، تو ان کے اثرات سب سے زیادہ برا اثر جو ہے وہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ پہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ رقیہ شریعہ بھی لگائیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سورہ البقرہ پڑھ بھی سکتی ہیں، لگا بھی سکتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور اگر انہیں کسی کل چین نہیں ملتا تو استخارہ کر لیں کہ اس سچویشن میں کیا کر لوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ نکالے. آمین. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سی معاشرتی برائیاں یا رسومات جو غیر ضروری شادی بیاہ پہ یا فوتگی پہ جو ہم رسومات کرتے ہیں، تو اگر ہم پتہ ہونے کے باوجود وہ کرتے ہیں لوگوں کے ڈر سے، ہم اس ڈر سے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو کیا یہ اس میں ہماری ایمان کی حالت کیا ہوگی، اور یہ رسومات کس حد تک؟ اسے ایمان تو نہیں کہتے نا، بے ایمانی ہے. یعنی جب انسان اللہ کے ڈر کی بجائے لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے تو یہ شراکت نہیں ہے. شرکت جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا نا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا. تو ہماری سوسائٹی کا ڈائلما ہے، لوگوں کے ڈر سے بہت کچھ ہوتا ہے. لوگ کیا کہیں گے، یعنی ایون بچپن سے بچوں کو جو ہے وہ اس بات کا عادی کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. پڑھا نہ تو پھر آپ پڑھو گے نہیں تو لوگ کیا کہیں گے، آپ کپڑے نہیں بدلو گے تو لوگ کیا کہیں گے، کھاؤ گے نہیں، فلاں نہیں کرو گے، فلاں نہیں کرو گے، لوگ کیا کہیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ یعنی لوگوں سے اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سوئچ اوور کریں گے نا. یعنی خوف تو ہے لیکن اس کو سوئچ اوور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے. علم کے بغیر اور اس کو لاجیکلی سمجھے بغیر انسان سوئچ اوور نہیں کر سکتا. اور یعنی کس حد تک ہم یہ رسومات کر سکتے ہیں، جیسے شادی بیاہ پہ یا جہیز ہے، تو اس کی کیا لیمٹ ہے؟ اصل میں رسم کے طور پر تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور سنت کے مطابق بہت کچھ کر لینا چاہیے. اس کے لیے کوئی لمٹ تو تب ہو کہ آپ جو ہے وہ کنسپچولی اگر دیکھیں کہ لمٹ تو تب ہو کہ جب ایک کام جو ہے وہ اس کے کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم ثواب کی امید رکھیں، اس کا یعنی وہ سنت کے مطابق ہو، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اگر اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے اور آپ نے دوسرے گھر میں بھیجنا ہے اور آپ اس کی ضرورت کی اپنے اکارڈنگلی کچھ چیزیں جو ہے وہ کچھ سیٹلمنٹ کر دیتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آخر اولاد ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ایک سوسائٹی کے اندر پھر وہ ریس لگ جاتی ہے، اس ریس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے اوپن نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ریاکاری سے بچنا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں زیادہ بتانا نہیں چاہیے. اور یہ ہے کہ نیچرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی سے کہا تھا کہ تم اپنی یعنی اس کے جو انتظامات کیے تھے نا، آج ہم کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا جہیز یہ تھا، تو حضرت فاطمہ کے لیے جتنی چیزیں پریپیئر ہوئی تھیں اس کے لیے اماؤنٹ حضرت علی لے کے آئے تھے. تو اصل اس کی یہ ہے کہ لڑکے کو انتظام کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ذمہ داری تو یہ ظاہر ہے کہ لڑکی والوں کی تو ذمہ داری نہیں ہے. پیرنٹس تو اپنی قیمتی ترین متاع نکال کے تو دے رہے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ اگر کوئی سارا مال بھی لے جانا چاہے تو یہ تو نیچرلی ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال میں ان کا سوال یہ بھی ہے کہ اب تو اتنے سارے فنکشنز ہوتے ہیں، یعنی ایک ہے کہ آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، اور استاد یہ جو نمبر آف فنکشنز ہوتے ہیں ہم سارے ہی ایسے ہیں، اور ایسے ہی خاندانوں اور گھرانوں سے تعلق بھی رکھتے ہیں ہم، یہ سب پارٹیسپینٹ بھی ہوتے ہیں. میرا خیال میں ان کو یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ایک تو چیز ہے کہ کہاں تک دے سکتے ہیں، جہیز کی بات انہوں نے چونکہ دینے کی بات کہی ہے نا، تو میں نے اسی کے اکارڈنگلی آنسر کیا ہے. اگر آپ جیسے فنکشنز کی بات کرتے ہیں تو جو ہمیں مسنون طریقہ ملتا ہے نکاح کا، بے شک کسی کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایکسیپٹنس میں ذرا مشکل ہوتی ہے. تو اس کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ یعنی ہمارے اسلاف تو یوں کرتے تھے کہ بیٹی کا نکاح کیا اور اس کو لڑکے کے گھر جا کے خود ہی چھوڑا ہے.
نو بارات اینڈ نتھنگ ایلس. تو ان چیزوں کے چکر میں ویسے زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن نیچرلی اگر آپ کے اہل خاندان جمع ہیں اور یعنی مل کے اگر کوئی سادگی کے ساتھ اگر نکاح کی کوئی تقریب ہو جاتی ہے، ولیمے پہ آپ زیادہ نسبتاً اپنے رشتہ داروں کو یا باقی لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ کوئی سنگیت کرنا چاہیں، آپ مہندی کرنا چاہیں، آپ کوئی مایوں کرنا چاہیں فلاں، تو یہ نیکی برباد اور گناہ لازم، پیسہ بھی برباد ہے اور اللہ کے یہاں پکڑ بڑی سخت ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، یہ غیر اسلام ہے. جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال ہے اسی سے ریلیونٹ. میری شادی ہونے والی ہے، سبیحہ ہیں کوئی، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے ہدایت چاہیے ازدواجی زندگی کے حوالے سے. یہ بڑا خوش آئند ہے کہ کوئی اس چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. خوشائند تو ہے لیکن آج کے ٹاپک کے لحاظ سے ریلیونٹ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سم ادر ٹائم اس کے اوپر زیادہ بات چیت. میں اگر صرف یہ بتا دوں کہ LMS ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے LMS.alnoor.pk، جو سن رہی ہیں وہاں پہ میرٹل میٹرز کے اوپر ایک پورا کورس اویلیبل ہے. میکے سے سسرال تک پورا ایک کورس اویلیبل ہے. تو استاذہ ایک بہت بڑا ڈائلما ہے یہ، جو اچانک لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں. آج ہماری ایک اسٹوڈنٹ، آپ ہی کی اسٹوڈنٹ ہے ایک، وہ ایک آرگنائزیشن بھی چلاتی ہیں اور تقریباً انہوں نے 15 سال پہلے آپ سے پڑھا تھا. تو آج صبح میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی کسی پوڈ کاسٹ میں، تو انہوں نے آپ کے اس عورت کورس کا ذکر کیا. 2011-12 میں آپ نے کورس کروایا تھا لاہور میں، اور وہ جب ایکسپلین کر رہی تھی تو مجھے بھی بہت ساری میموریز ریوائز ہوئیں. انہوں نے کہا اس دور میں جب سوشل میڈیا نہیں تھا پھر بھی لوگ ایسی کوشش کر رہے تھے، اور ہم نے رول آف اے ویمن کے اوپر آپ نے ایک عورت کورس کے نام سے 48 کریڈٹ آورس کا ایک کورس کروایا تھا. وہ بھی الحمدللہ ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. تو وہ ہمارے لیے بڑا ڈیفائننگ مومنٹ تھا اپنے رول کو سیکھنے کے حوالے سے. تو آج الحمدللہ جو ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ہم اپنی زواجی زندگی میں، تو اگر وہ چیز آج تو ہمیں سوشل میڈیا کے دور میں لگتا ہے ہر چیز اویلیبل ہے، اب شاید یہ کام شروع ہوا ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جیسے لوگوں نے اتنا زیادہ امپیکٹ ڈالا ہے ہماری زندگیوں پہ کہ ہم نے سیکھا، سیکھنے کے بعد اس کو برتا. تو الحمدللہ یہ سوال میں نے اس لیے لے لیا کہ ایک سوال آیا ہوا تھا. اور LMS کے اوپر الحمدللہ یہ بہت شاندار کورسز ہیں، کیونکہ جب شادی کی تیاری ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز تو سب کو ہی پتہ ہے کہ ہمارے خاندانوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. جو نہیں ہو رہا ہوتا وہ دو انسانوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کا آپس میں خاندانی طور پہ بھی تعلق جڑنا ہے، انہوں نے کیا رول پرفارم کرنا ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا، اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات، میں حج کرنے کے لیے گئی ابھی، یعنی میرا خیال ہے 24 میں 23 میں لاسٹ حج. اچھا، اب جب میں وہاں پہ گئی تو وہاں میری ملاقات ہوئی کسی سے، تو انہوں نے کہا ہم یعنی سعودیہ سے ہمیں کو خاتون بھیجتی ہیں اور ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ ہیں، اور ہم آگے پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پہ یہ کورسز کرواتے ہیں واٹس ایپ گروپس میں. تو وہ بہت زیادہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے. میکے سے سسرال تک بڑا چھوٹا سا کورس ہے، لیکن یہ کہ لڑکیوں کے لیے خاص طور پر بڑی اچھی گائیڈ لائن ہے، بہت سمپل اور بہت آسانی کے ساتھ. صرف 13 ماڈیولز ہیں اس کے غالباً، نہیں اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے. بہت تھوڑے سے ماڈیولز ہیں لیکن اٹ ہیلپس الحمدللہ. استاذہ ایک تو چیز جیسے ابھی یہاں پر ملیحہ جی آئی تھیں، انہوں نے بتایا کہ بینگ اے مدر بندے کو بہت سارے خوف ہوتے ہیں، پیرنٹنگ میں بہت سارے خوف ہوتے ہیں. ایک چیز جو ہم بہت زیادہ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، بلنگ کا کانسیپٹ، شیم کا کانسیپٹ. میں نے دیکھا بچے بہت زیادہ اس طرح کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں جہاں انہیں بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک خوف کی کیفیت اپنا لیتے ہیں. میں ایسے بہت سارے بچوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اسکولنگ اس لیے چھوڑ دی کہ بہت زیادہ بلنگ ہے، بہت زیادہ شیم کا کانسیپٹ ہے، پیئر پریشر کو لے نہیں پاتے ہیں، پھر اس انزائٹی میں چلے جاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، خوف بچوں کا ہو، ٹین ایجرز کا ہو، یا خوف بڑوں کا ہو، خوف تو خوف ہی ہے نا. تو خوف کا جو ٹریٹمنٹ ہے، وہ ٹریٹمنٹ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توسط سے ایک لائف سٹائل دیا، اس کو دیکھنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلنگ کی وجہ سے جتنی بڑی تعداد میں ہمارے بچے جو ہیں سائیکولوجیکلی ڈیمیج ہو رہے ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح یہ بلنگ صرف یعنی بچوں کے درمیان نہیں ہوتی، بڑوں میں بھی بتھیری ہوتی ہے، کافی بلنگ ہوتی رہتی ہے، اور خاندانوں میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے.
اگر کہیں بھی بچہ ایسے خوف کا شکار ہو جائے تو یہ پتہ چلتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرنٹس کا جو رول ہے بچے کی شخصیت کی تعمیر میں، تو انہوں نے بچے کو یعنی ایسے موقع پر یہ نہیں بتایا کہ آپ کس طرح سے حالات کو فیس کرو گے. اب اگر بچہ آ کے ایسی کو بات کہتا ہے تو اس موقع پر ظاہر ہے وہی اگزامپلس دینی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات پیش آئے کہ لوگ ان کا کیسے مذاق اڑاتے تھے، کس طرح سے تانے دیتے تھے، کس طرح تشدد کرتے تھے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کیا کرتے تھے. بچوں کو جو ہے وہ اذکار پہ سکھانے چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور بچوں کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو گے اور اللہ سے اپنے دل کی بات کہو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ یعنی اسی طرح سے آپ کا ساتھ دے گا جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ دیا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں موجود تھے اور وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق اور کسی کے درمیان آپس میں بات چیت چل رہی تھی تو کسی نے بہت زیادہ گالی گلوچ کی حضرت ابوبکر سے، تو حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے، انہوں نے جواب نہیں دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، لیکن پھر ایک موڑ ایسا آیا جہاں رسول اللہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر نے بھی جواب دیا تو آپ وہاں سے اٹھ گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق واپس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ جب تک تو مجھے گالیاں پڑتی رہیں تو آپ مسکراتے رہے، اور جس وقت یعنی میں نے بات کی جواب دیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے. تو آپ نے فرمایا، اب یہ ایک گائیڈ لائن ہے، جب یعنی میں نے بات کی، میں نے تو اپنا دفاع کیا تھا تو آپ اٹھ کے چلے گئے، تو آپ نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم چلے گئے تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا. تو جہاں شیطان ہوگا وہاں میں تو نہیں رہوں گا. تو اس میں گائیڈ لائن یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کریں اپنے معاملے کو اور اللہ سے مدد مانگیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آپ کی طرف سے ضرور آنسر کرے گا. اور کسی کی بولنگ پر آپ ٹرسٹ نہ کریں اور آپ بلیو نہ کریں کہ آپ ایسے ہو. آپ وہی کچھ ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. آپ شکل و صورت پر کوئی بات کرتا ہے، آپ کے کوئی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے پہ کوئی بات کرتا ہے، تو آپ یقین رکھو اس بات پہ کہ اگر وہ طریقہ یعنی ایک رائٹ وے ہے تو پھر کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو پھر غار ثور کا واقعہ جو وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. ڈونٹ بی سیڈ، ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا. اور اپنے بچے کی جو ہے وہ ساری بات سن کے پھر ان کو جب گائیڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بچے کو بھی حوصلہ ملے گا. یہ مواقع اپرچونٹیز ہوتی ہیں تربیت کے لیے کہ جب بچہ آ کے بات کرتا ہے، کوئی بلنگ کر رہا ہے تو اس کو اپرچونٹی محسوس کرتے ہوئے اگر خود سالو کر سکتے ہیں خود سالو کریں، ورنہ جو سالو کر سکتا ہے کسی نہ کسی سے یعنی بات بھی کروائی جا سکتی تاکہ بچہ اس فیز سے نکل آئے، اور بچے نکل آتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مسئلے کو سالو کرنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ بڑا مسئلہ بن کے یا مسئلہ بنا کے. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ مطلب ہم چاہتے ہیں کہ کسی چیز کا حل نکالیں، کیا ہم نے نبوی طریقہ کار کو سیکھنے میں کمی کی ہوئی ہے؟ یعنی کوئی ورک لوڈ زیادہ ہو گیا، کوئی پریشانی کے معاملات ہو گئے تو ہم خود اتنا پینک کر جاتے ہیں. ہم چاہ اصلاح رہے ہوتے ہیں لیکن اصلاح میں اتنے پینک ہو جاتے ہیں کہ ساروں کے بھی پینک بٹنز آن کر دیتے ہیں. دیکھیں انسانوں کے مزاج تو مختلف طرح کے ہوتے ہیں، اور جیسے کوئی کسی نوعیت کی سچویشن ہوتی ہے تو ریاکشنز بھی فرق ہوتے ہیں. آپ بات کر رہی ہیں کہ آئیڈیل سچویشن کیا ہونی چاہیے. اول تو یہ ہے کہ پینک میں جانا جو ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ایمان کمزور ہے، چاہے کسی کو کتنا ہی بلیو ہو کہ میرا ایمان مضبوط ہے، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر وہ ایمان نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پریشرائزڈ کرنا، انسانوں کو ڈس رسپیکٹ کرنا ہے. آپ کسی کا خیال نہیں رکھتے کہ اس کے اوپر ان باتوں کا کیا اثر ہوگا، اور جس وقت آپ ہر چیز کا بلیم کسی ایک فرد پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دراصل ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے ٹھیک کر دو، تو بلیم گیم ہے. جو پریشر ہے وہ پریشر ہے. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ کار
جو ہے وہ ایک کتاب بھی شائع ہوئی، اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں یہ ساری چیزیں موجود بھی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی بات آتی تھی، میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں، ایگزامپل ذرا زیادہ بڑی ہے، دل تھام کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا ینگ، کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں. صحابہ کرام اسے مارنے کو دوڑے کہ یہ کون سا سوال ہے جو کرنے والا ہے، اور یعنی تم ایک حرام کام کی اجازت چاہتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ لوگ رک جائیں. آپ نے اسے پاس بٹھایا، اس سے پوچھا کیا آپ یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی آپ کی ماں سے زنا کرے؟ آپ نے سارے رشتے گنوائے، کوئی آپ کی ماں سے زنا کرے یا پھوپھی سے کرے یا کوئی آپ کی خالہ سے یا بہن سے یا بیٹی سے. ہر بات کے جواب میں وہ کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہے. تو آپ ہر بات کے جواب میں یہ کہتے رہے کہ اسی طرح لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں سے کوئی زنا کرے یا ان کی بہنوں سے یا ان کی ماؤں سے یا ان کی خالاؤں سے کوئی زنا کرے. جب ساری بات چیت ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے یعنی اس کو دعا دی، اور اس کے بعد دوبارہ کبھی یعنی اسے اس طرح کے کسی کام میں ملوث نہیں دیکھا گیا. تو یہ نبی کریم کا طریقہ کار تھا کہ آپ سے بڑی کو بات کر لیتا تو آپ کس طرح سے خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو سمجھاتے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے. دوسری ایک اور ایگزامپل، اب یہ ماحول خراب کرنے والی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ایک بدو آیا اور اس نے مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا. صحابہ کرام اس کے پیچھے بھاگے. آپ نے کہا نہیں اب اسے کچھ نہ کہو. آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی یورین روک لے تو کتنی اس کو تکلیف بھی لاحق ہو سکتی ہے. رسول اللہ نے اسے مسجد نبوی کے صحن میں یورین پاس کرنے کی اجازت دے دی. جب وہ یورین پاس کر چکا تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا جائیں ڈول میں پانی لے کے آئیں، اور اس کے بعد اس کو واش کروا دیا. اور پھر یعنی اس کے بعد اس بدو کو کچھ ہلکی سی بات کر دی کہ یہ جگہیں جو ہے مقدس ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے آپ نے اس معاملے کی اصلاح کر دی. اور صحابہ کرام کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمیں یعنی کتنی بڑی غلطی تھی کہ مسجد میں تھوک بھی نہیں پھینکی، یورین نہیں پاس کر دیا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کی. تو یہ ہے کہ طریقہ کار ہے یعنی خاندانی معاملات میں جب باہم جھگڑے ہو جاتے ہیں تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ دو طرفہ باتیں سنیں اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اگر کہیں آرگنائزیشنل میٹرز ہوتے ہیں، کہیں ورک پلیس کے کوئی میٹرز ہوتے ہیں، تو اس میں یعنی یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے کہ آپ یعنی سارا کچھ ہی الٹ کے یہ چاہو کہ اچانک سب کچھ درست ہو جائے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی بھی خدمات پیش کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے یعنی اگر ممکن اگر کوئی ایسی پرابلم ہے تو ہم بھی مل کے اس معاملے کو سلجھا سکتے ہیں. تو اس طرح سے آسانی کے ساتھ معاملات سالو ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم تو ایک کانشیس ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر دین اور ایمان اور یہ چیزیں ساری آئیں، اللہ کے فضل سے آپ کی تعلیمات سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اندر یہ فیتھ اور فیئر کی کنڈیشن کیسے پیدا کی جائے؟ جیسے بڑوں کی اصلاح ہوتی ہے نا، بچوں کی بھی ایسے ہی ہوتی ہے. پہلا سٹیپ نالج ہے. دیکھیں آپ ایک جنرلی ہر وقت اصلاح کرنا، رائٹ اینڈ رانگ کا کانسیپٹ دینا، ایک مسلم مائنڈ سیٹ، ایک مومن مائنڈ سیٹ پریپیئر کرنا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ریلیشن قائم کرنا پڑتا ہے. محبت کا بیج، اللہ کے لیے محبت، رسول اللہ کے لیے محبت، دین کے لیے محبت کا بیج بونا پڑتا ہے. ماں سیکھے گی تو ماں اپنے بچوں کو سکھائے گی. اس کے لیے دو چیزیں فائدہ دے سکتے ہیں. ایک تو پیرنٹنگ، جس کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ماں خود اللہ کے دین کو سیکھے اور پھر اپنے بچوں کو بھی سکھائے. اگر ابتدا سے ہی آپ بچوں کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، اگر انہیں حدیث رسول پڑھاتے ہیں، اگر انہیں سیرت کے حالات و واقعات سناتے ہیں،
تو بہت ساری سچویشنز آٹومیٹیکلی انہیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو ان کے لیے ان چیلنجز کو میٹ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو مجھے امام مالک کی بات یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، اور پہلے حصے کی اصلاح قرآن مجید سے ہوئی تھی. تو بچوں کی اصلاح قرآن سے ہی ہونی ہے. یعنی قرآن ترجمے و تفسیر کے ساتھ بچوں کو چھوٹے بچوں کو پڑھانا چاہیے، بتانا چاہیے رسول اللہ کی سیرت، اور اسی طرح سے جیسے چھوٹی چھوٹی ادب کی چیزیں ہیں، احادیث ایسی وہ سکھانی چاہیے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو میں بہت زیادہ نیڈ فیل کرتی ہوں نا، کہ لوگوں کو ایک یعنی باقاعدہ طور پر ایک طریقہ کار سیکھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی. جیسے میرا یعنی ایجوکیشن کے فیلڈ سے تعلق ہے، اور ہم جو ہے وہ جیسے لوگوں کو یعنی اسٹوڈنٹس کو جب سکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ایک لیکچر کو ڈیلیور کرو گے، لیسن کیسے دو گے، تو ہم اس کے لیے پہلے ماڈل لیسنس جو ہے نا دلواتے ہیں کہ آپ نے کچھ ماڈل لیسنز ہوں تو وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق وہ پریپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح سے نا جیسے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی ماڈل لگانا پڑے گا، کہ ایک ماڈل ہو جیسے بچوں کے ساتھ سمجھایا جائے. بچوں کی جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں، ایسے ہی اگر بچوں کی ایک محفل ہو ویک میں ایک دفعہ، اور ہم بیٹھ کے تو ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں پریکٹیکلی، تو بہت بڑا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ خیر. کوئی اور سوال جو آپ کی طرف سے ہو، ورنہ پھر میں یہاں سے سوال لیتی ہوں انشاءاللہ. جی استاد ایک سوال یہ ہے کہ جب کوئی ٹراما یا پاسٹ بیڈ ایکسپیرینس ہو اور وہ ہر وقت ہانٹ کرے، تو کیا وہ ایمان کو ہیل ہونے دیتا ہے؟ یا ایمان ہو تو کیا وہ ہیل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نکل بھی آئے، لیکن پاسٹ ڈائلما ہے، کوئی ٹراما ہے جو ہر وقت جو ہے وہ اس فیئر سے انسان باہر ہی نہیں آ پاتا. مجھے نا ایک بچی کی بات یاد آ گئی. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، سائیکالوجی پڑھتی تھی، مجھے بہت پیاری سی بچی تھی. اس نے MS سی سائیکالوجی کیا. تو جب ہم دل بدلے تو زندگی بدلے کا کورس کر رہے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر سکتی ہوں، لیکن نا آپ ایک چھوٹی سی کھڑکی اپنی مرضی کرنے کے لیے کھلی رہنے دیں. میں نے کہا بیٹا وہ میں نے تھوڑی اجازت دینی ہے کہ ہم اپنی مرضی کی کھڑکی بھی ایک کھول کے رکھیں. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن یہ ہے کہ کچھ مواقع تو ایسے ہونے چاہیے جہاں اپنی مرضی بھی کر لیں. تو ہماری سوسائٹی میں تو ویسے الٹی صورتحال ہے نا. کچھ مواقع ہوتے ہیں جب ہم مسلمان ہوتے ہیں، جیسے 5 وقت کی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو 5 اوقات میں نماز کے ٹائم پہ وہ ٹھیک ٹھاک مسلمان ہوتے ہیں. اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر اپنی مرضی، پھر اگلی نماز کے موقع پہ حاضر ہوئے، پھر اپنی مرضی. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ نماز کے موقع پہ، باقی سب اپنی مرضی. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دیں. اور ہم یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیکھیں، آپ کا فرمان ہے ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا. تو یہ جو بات ہے کہ راضی ہونے کی، یہ صرف ہم سے مطالبہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا. قرآن مجید میں مطالبہ موجود ہے کہ کیا آپ نے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے، اللہ کے سپرد کر دیا، کیا آپ اسلام لیا؟ اسلام لانے کا مطلب ہے آپ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرو. اچھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے سارے معاملے رب العالمین کے حوالے کر. یہ جو ٹراما ہے نا، یہ کیوں ہانٹ کرتا ہے؟ کیونکہ بچا کے رکھا ہوا ہے کہ یعنی وہ کہتے ہیں نا، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. تو کچھ لوگ اکتائے رہنا چاہتے ہیں، کچھ غم زدہ رہنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کو نا غم کا چسکا لگ جاتا ہے. سیریسلی یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے لوگوں کے لیے.
وہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر غمزدہ رہیں. کچھ لوگ ورکوہالک ہوتے ہیں, وہ زیادہ ہر وقت کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو چسکا لگ جاتا ہے, بس جب وہ ذرا سے فارغ ہوں ان کی حالت خراب ہونی شروع ہو جاتی. آج کے دور میں لوگوں کو جو ہے وہ جیسے اسکرین ٹائم زیادہ ہو گیا, ہر وقت اسکرولنگ اور ہر وقت یہ یعنی ان رہنا, کہیں کوئی انفارمیشن مس نہ ہو جائے, کہیں کوئی چیز ایسی نہ ہو جو میں پیچھے نہ رہ جاؤں. اور پھر اسی طرح سے جیسے یعنی میکسیمم ٹائم اسکرین کے ساتھ گزرتا ہے, اس کے بھی بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ٹراما میں جو شخص بھی ہے یا اس ٹراما کو جو ہانٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے پھر حالات خراب ہوتے ہیں, تو دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کانشیسلی صلاۃ توبہ پڑھیں, 2 رکعت نماز, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ یا اللہ جو صورتحال گزری, اور کہیں کہ یا اللہ میں نے نا یہ معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے, میں نے آپ کے حوالے کرنے, یہ میں اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں, تو اب مجھے اس ساری سچویشن سے آپ نے بچانا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا وہ شخص بھی جس نے رسول اللہ ایک جنگل میں تھے اور ببول کے درخت کے نیچے آپ یعنی تلوار لٹکائی اور آپ کی آنکھ لگ گئی, تو ایک بدو آیا اور اس نے تلوار اٹھائی تو کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ. ایسے یقین کے ساتھ کہا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے گر گئی. رسول اللہ نے تلوار اٹھا لی تو اس کی یعنی وہ تھر تھر کانپنے لگا کہ ایک طرف فیتھ ہے اور ایک طرف فیئر ہے. تو یہ تو ایک فزیکل اگزامپل ہے نا ڈر کی, خوف کی. تو یہ جو ٹراما ہے نا بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین میں کمی ہے, دیا ہوا نہیں اللہ کو کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ سالو نہیں ہونا, یہ میں نے خود ہی سالو کرنا ہے, میں نے اس کا جواب لے کے رہنا, آخر ایسا کیوں, ایسا کیوں, ایسا کیوں, وائی می. تقدیر پر ایمان نہیں ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. جب صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں جنگوں میں بھی, عام حالات میں بھی, تو وہ کہتے ہیں ہم پر جو مصیبت آتی ہے یا ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. تو اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ ہونے کی علامت کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا ٹراما, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا. اگر غلطی ہے استغفار کر لیں, اگر یعنی غلطی اپنی نہیں ہے, کوئی زیادتی ہو گئی معاف کر دیں, راستے تو ہے نا, forgive and forget. اگر forget نہیں ہوتا پھر تھوڑا سا میڈیسن لے لیں, میڈیسن لے لیں گے تو اس سے بھی فرق پڑ جائے گا. لیکن یہ میڈیسن والی بات بتا دیں, ڈپریشنل میڈیسنز پہ نہ لگ جائیں. نہیں ڈپریشنل میڈیسن نہیں, کچھ ایسی سمپٹومیٹک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے آلٹرنیٹ میڈیسنز میں, تو اس کی وجہ سے فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے سب لوگ آسانی اسی میں سمجھتے ہیں کہ چلو ڈپریشنل میڈیسنز کھاتے رہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے کبھی آپ ٹراما سے باہر نہیں آ سکتے. جتنے ڈپریشنل میڈیسنز ہیں جب آپ نیند سے اٹھیں گے پھر دوبارہ حاضر ہو جائے گا ٹراما, دوبارہ پھر ویسی کیفیت ہو جاتی ہے. تو یہ تو آپ کو کانشیس دی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اعلیٰ روح سے نوازا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, آپ ہوش و حواس سے پورے یقین کے ساتھ اللہ کے حوالے کر کے فارغ ہو جائیں. استاد صاحب کون سی دعائیں ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں اس صورتحال میں, جو انسان اپنی زندگی میں باندھ لے تو پھر اس طرف بچنے کے چانسز اور زیادہ بڑھ جائیں؟ پروٹیکشن تو ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ شیاطین چونکہ انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور ہر وقت موقع تلاش کرتے ہیں, اس لیے حفاظت کی دعائیں جو صبح و شام کے اذکار رسول اللہ پڑھا کرتے تھے وہ اپنے زندگی میں شامل کرنے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے مخصوص دعائیں ہیں جیسے گھر کے اندر انٹر ہونے کی, واش روم جانے کی, ان کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں شیاطین انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تیسری بات یہ کہ جو سب سے زیادہ آپ کو فائدہ دینے والی چیز ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کافی سمجھنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بلیو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ 100 ٹائمز پڑھیں, 100 دفعہ پڑھ لیں, 10 دفعہ پڑھ لیں, اگر آپ اس کے بیچ میں کچھ نہ سوچیں اور آپ ایک دفعہ یہ دعا کر لیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے زیادہ دہرا کے, آپ کوئی دنیا کی دعا کرنا چاہیں کچھ بھی, آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ ایسی دعا ہے الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نہیں نکال دیا تھا,
آگ ٹھنڈی نہیں ہو گئی تھی. اور 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام رسول اللہ پڑھا کرتے تھے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ بہت افیکٹو ہے. اور آپ کے اندر جو فیئر کا بیج بوتا ہے نا وہ ابلیس ہے, وہ آپ کو ڈراتا ہے. تو شیاطین تو انسان کے اندر خوف ڈالتے ہیں, پھر اس کے لیے کیا کریں؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہی ہے, بلیو رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. سن لو جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم. تو اللہ سے دوستی کر لیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ہیں ان کو یعنی بار بار سنیں, بار بار پڑھیں, تو آپ کا یقین بڑھے گا, تعلق بڑھے گا, آپ کو عمل کرنے کے راستے ملیں گے. ابھی جو نئی سیریز ابھی پچھلے دنوں ہم کر رہے تھے لیونگ بائی دا نیمز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, بہت ہی افیکٹو ہے. پریکٹیکل ویز ہیں کیسے الوکیل سے, یعنی آپ الوکیل نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, اس کو ضرور سنیں, اس کو ضرور سیکھیں, کیونکہ وکیل کے سپرد اپنا معاملہ انسان کرتا ہے, یقین آتا ہے. اسی طرح سے اللہ کافی ہے, اللہ تعالیٰ الحسیب ہے. یہ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے آپ کا یقین مضبوط ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یقین مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ. جیسے آپ نے بتایا لیونگ بائی دا نیمز آف اللہ, یہ بھی ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے نگہت ہاشمی کے نام سے, اس کی پلے لسٹ کو کلک کریں گے تو الحمدللہ یہ سارے سیشنز وہاں پر الحمدللہ اویلیبل ہیں. انسان کو جب بھی کوئی چیز پتہ چلتی ہے تو بہت دل چاہتا ہے کہ کچھ لنک بھی مل جائے, اور جو گروپ ہے اس پہ بھی اگر پوسٹ کر دیتے ہیں ہم انشاءاللہ, تو یہ جو آپ ایڈوائس دے رہی ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک سوال استاذہ, کیونکہ آپ اس کے بارے میں بھی میں چاہتی ہوں کہ ہم جو رات میں ایک سیشن ہو رہا ہے اس کے بارے میں ضرور بتا دیں. ایک سوال جو بہت زیادہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب آپ نے بات کی کہ اسکرین ٹائم زیادہ ہے, تو ایک ہی سوال بار بار ہے کہ ہم استاد اپنا اسکرین ٹائم کیسے کم کریں. تو جو سیرہ ان دا ڈیجیٹل ایج ہے اس کے بارے میں بھی اگر آپ ایک گائیڈ لائن دے دیں. جی, ابھی آج کل ایک سیریز ہم کر رہے ہیں سیرہ ان ڈیجیٹل ایج, کیونکہ ہمارے ایشوز ہیں, اس دور کے معاملات فرق ہیں, اس کے اثرات فرق ہیں. تو یہ ایک جینون پرابلم ہے ہر ایک کا, بچوں کا, بڑوں کا, کہ اسکرین ٹائم کیسے کم کریں. تو یہ کانشیسلی کم ہوگا جب آپ کو یقین آئے گا کہ ہم نے کم کرنا ہے. اچانک آپ اتنا سارا ٹائم نہیں کم کر سکتے, تو آپ جو ہے وہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کریں. 15 منٹ سے شروع کر لیں. ڈیٹاکس واٹر اگر آپ لے سکتے ہیں تو ڈیجیٹل ڈیٹاکس بھی کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. 15 منٹس اے ڈے اگر آپ شروع کر لیتے ہیں. اور آپ دوسری بات جو آپ کو ہیلپ کرے گی, نماز پڑھنے سے 5 منٹس پہلے اور 5 منٹ بعد, بس اس سے زیادہ نہیں. 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد آپ نے اسکرین نہیں دیکھنی. اگر یہ آپ اپنائیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تیسری چیز, 2 ٹائمنگس ہیں اللہ کی یاد کے ٹائمنگس ہیں, جب آپ صبح اٹھتے ہیں, جب آپ سوتے ہیں. آپ یہ طے کر لیں کہ فرسٹ 10 منٹس اور لاسٹ 10 منٹس آپ نے اسکرین نہیں دیکھنی. آپ جتنی دفعہ سارا دن دیکھتے رہیں, لیکن یہ اوقات ہیں اگر آپ ان کا لحاظ رکھ لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی تو ہمیں ان اوقات کے ساتھ باندھا ہے نا, 5 اوقات نماز کے, پھر صبح و شام, جیسے صبح کا اٹھنا, رات کو سونا. تو ان اوقات کا اگر لحاظ کر لیں گے تو انشاءاللہ اسکرین ٹائم جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا ممکن ہو جائے گا. جی, اور فائزہ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا. جی انشاءاللہ, میرے ہی سب سے زیادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو سیشن میں بیٹھ کے بھی اسکرین ٹائم کرنا پڑ جاتا ہے. میں چاہتی ہوں بلکہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم فکس کرتے ہیں کہ جو بھی سوال ہے آپ ریٹرن دیں تاکہ میں اس اسکرین ٹائم کو بھی کم کروں. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. جی میرا سوال ہے کہ جس طرح ہمارے بچے ہیں آج کل ماشاءاللہ, جین زی ہے, جین الفا ہے, ان کو تو جو فیئر ہے وہ ٹورڈز فیتھ ہے, تو وہ اسلام کی طرف آتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں اور اولڈ فیشن سمجھتے ہیں. ان کو کس طرح یہ فیئر ختم کیا جائے, کیونکہ اسی فیئر میں رہتے رہتے وہ اور قسم کے فیئرز میں چلے جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا بورنگ ہے, بڑا یہ تو ڈرائی دین ہے, یا ہم نے اگر یہ فار ایگزامپل میوزک چھوڑ دیا یا فار ایگزامپل اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ دیں تو یہ تو اسلام کی طرف آنا تو بڑا وہ ایک فیئر ہے ان کو مختلف قسم کے. تو اس کو جو فیئر ٹورڈز فیتھ ہے بچوں کا,
اس کو ہم کس طرح اصل میں نا ٹورڈز فیتھ نہیں ہے، فومو ہے. کیونکہ انہیں یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ پھر ہم ویسے کنیکٹڈ نہیں رہیں گے، اپنی کمپنی میں ویسے نہیں رہیں گے. فومو، فیئر آف مسنگ آؤٹ، اس کی وجہ سے زیادہ پرابلم ہے. کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اسلام کی طرف آئیں گے تو ہمارے وہ سارے دوست ہم سے چھوٹ جائیں گے، ہماری کمپنی، ہمارے ساری ایکٹیویٹیز، ایوری تھنگ. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دوستوں سمیت بچوں کے لیے پروگرام بنانے چاہیے، تو پھر بچوں کو کوئی فیئر نہیں رہتا. اور میں نے یو کے میں ایک مدر کو دیکھا تو مجھے، چونکہ ویسے تو بہت ساری مدر وہاں مدر کانشیس ہے، تو ایک مدر کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت یعنی اچھی ایک فرینڈلی ریلیشن شپ ہے، والد کا بھی والدہ کا بھی. تو میں نے جب ان کے بچوں سے میں ملی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یعنی یہاں پہ رہنے کے باوجود اور اتنے زیادہ اور طرح کے لوگوں کے اندر موو کرنے کے باوجود بچے ماں باپ کے لیے بھی بڑے سبمسو ہیں، ان کے اندر دین بھی ہے، سب چیزیں، اور دنیا کے بھی مطلب ہر طرح سے وہ بچے فٹ ہیں. تو میں نے ان کی مدر سے پوچھا کہ اچھا آپ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں اس اکیلے بچے پہ کام کروں گی نا تو یہ بچہ جو ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں رہ سکتا، اس لیے میں نے اس کے دوستوں سے دوستی کر لی ہے، اور میں اس کو جو بتانا چاہتی ہوں میں ایک واٹس ایپ گروپ بنایا، میں اس کے گروپ میں بتاتی ہوں، اور سارے بچے میں ان سے پوچھتی بھی رہتی ہوں، بتاتی بھی رہتی ہوں. اب وہ انہیں قرآن پڑھاتی ہیں، سارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. اور یہ وہ بچے ہیں جو بالکل بھی دین نہیں سیکھنا چاہتے تھے. لیکن یہ ہے کہ آپ بچوں کو ان کے دوستوں سے الگ کر کے کچھ کرنا چاہیے تو انہیں ڈر لگتا ہے. پھر تو ڈر دین کا نہیں ہے، ڈر دوستوں کے چھوٹ جانے کا ہے، تو اس کو ایڈریس کر لیں. جزاک اللہ. جی السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ میرا سوال ہے کہ مجھے زلزلوں سے بہت ڈر لگتا ہے. ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم نے مرنا ہے لیکن ہم پریپیئرڈ بھی نہیں ہیں. ہم اس فیئر کو فیتھ کی طرف کیسے، حالانکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر بہت فیتھ ہے، لیکن ہم اس کو کیسے اس طرح چینلائز کریں کہ ہم ڈریں بھی نہ اور اپنے رب سے ملنے کے لیے ہم یا تو کچھ زلزلہ کہیں اور آ رہا ہوتا ہے ڈر مجھے لگ رہا ہوتا ہے. نہیں، زلزلے کا ڈر جو ہے یہ کوئی ان نیچرل نہیں ہے، حد سے بڑھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یعنی ڈائریکشنل ہونا چاہیے نا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ایک زلزلے کا ذکر کیا نا سورہ زلزال میں، قیامت کے زلزلے کا. تو اسی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک فیئر آئے کہ وہ وقت آئے گا تو اس وقت سے پہلے تیاری کرنی. تو اگر کہیں زلزلہ آتا ہے اور آپ کا دل ڈرتا ہے تو آپ مومنہ ہو، یہ ایمان کی نشانی ہے. ہاں البتہ یہ کہ وہ ڈر اس قدر زیادہ ہو کہ آپ کو لگے کہ اچھا زلزلہ آ گیا اور یعنی لوگ نیچے دب جاتے ہیں، تو آپ اپنی سوچ کو دبنے کی طرف لے جانے کی بجائے کہ ٹھیک ہے دبتے بھی ہیں، استغفار کرنے کی طرف جائیں. اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دعائیں ضرور کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کے مر جانے سے بچنے کے لیے اور غرق ہونے سے بچنے کے لیے کی. تو آپ اپنی حفاظت کے لیے دعائیں کریں. دوسری بات یہ ہے کہ زلزلہ جہاں آتا ہے ان کے لیے بھی ضرور دعا کریں، اور یہ ہر بار اپنے آپ کو میسج دیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین حکمت والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کہاں پہ کیا ہونا چاہیے. تو ہر بار اس معاملے کو اللہ کے سپرد کریں اور اللہ سے عافیت طلب کریں کہ ظاہر رسول اللہ نے ہمیں عافیت طلب کرنے سکھائی ہے. اور یہ ہے کہ اگر یہ ڈر حد سے بڑھا ہوا ہے تو پھر اپنی سوچ کو جو ہے آپ تھوڑا سا اس جانب کر لیں گی تو انشاءاللہ وہ یعنی ڈائریکشنل ہو جائے گا خوف. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ اگر جو ہماری تقدیر ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور جو ہمارے گناہ ہیں وہ بھی تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے وہ گناہ کرنے ہیں، جو نیکی ہے وہ بھی پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، تو میرا پھر سوال یہ تھا کہ یہ سوچ کے ڈر لگتا ہے کہ جو ہماری جنت ہے جہنم ہے وہ بھی ہماری پہلے سے لکھی ہوئی ہے، کیا ہم اسے چینج نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کی بات تقدیر کے حوالے سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہماری تقدیر لکھ رکھی ہے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے، اور نیچرلی ہم اس تقدیر کو نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم وہ کیا تقدیر ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کیا چاہا ہے
کہ دیکھو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ انسان کو اس کی نیکی اور بدی الہام کر دی ہے. اس کا مطلب انسان میں سارے انسان آتے ہیں. دیر از اے چانس کوئی بھی نیکی کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے, بدی کا بھی. فری ول ہے انسان کے پاس. اچھا اب آپ دیکھیے کہ سورۃ دہر میں آتا ہے کہ ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اب وہ چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکرہ بن جائے. تو ہر انسان کے پاس یہ ابیلٹی موجود ہے کہ وہ کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حساب لینا ہے وہ تقدیر کا نہیں لینا, ہماری طرف سے اختیار کی گئی تدبیر کا لینا. ہم جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں, تو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. استاذ ایک سوال ہے کہ زینب طارق کی پوچھتی ہیں کہ استاذہ ہر وقت اپنے آپ کو کس طرح سے کانشیس رکھا جائے, اس کے لیے کچھ ٹپس دے دیں. جو انسان ذکر کرتا ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, تو اس کا دل اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہتا. آپ دیکھیں جیسے یہاں پہ واپڈا کے ساتھ اس جگہ کا ایک تعلق جڑا ہوا ہے کہ پوری بلڈنگ کے اندر الیکٹریسٹی وائرز موجود ہیں, بلب لگے ہیں, یا باقی الیکٹرانکس کے لیے ساری گنجائش موجود ہے. تو آپ جس وقت اسے یوز کرنا چاہتے ہو تو آپ اسے یوز کر سکتے ہو, آپ کے لیے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی. تو جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے 5 وقت میں نماز ادا کرتا ہے, پھر کانشیسلی, پھر صبح شام کے اذکار کرتا ہے, پھر تلاوت کرتا ہے, پھر قرآن کو پڑھتا ہے, تو اس کے لیے بہت بڑے اسباب موجود ہیں. میں قرآن مجید کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ہر وقت کانشیس کیسے رہ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی کون ہے؟ جو گاڈ فیئرنگ ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کو پوری طرح سے, یعنی غذا کہاں سے ملتی ہے؟ کانشیسنس کے لیے غذا ملتی ہے قرآن سے. تو جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے, جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے, اس کے لیے چانس موجود ہے, کانشیسنس ہر وقت بیدار رہتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈوائز کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ان لک فی النہار سبحا طویلا, بے شک دن میں تمہارے لیے لمبی چوڑی مصروفیات ہیں. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, بے شک رات کا جاگنا نفس کو کچلنے اور بات کو مضبوط رہنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو تہجد کی وجہ سے بہت زیادہ فرق آتا ہے, کیونکہ آپ نیند توڑ کے اٹھتے ہو, آپ کے ذہن کے اندر ایک سناٹا سا ہوتا ہے. ساری پچھلی باتیں تو نیند کے بعد ذرا تھوڑا سا انسان کا جو کانشیس ہے وہ تھوڑا سکون میں آیا ہوا ہوتا ہے. پھر آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ چیز آپ کے دل پہ اترتی ہے اگر آپ اس کا ترجمہ سمجھتے ہو. تو اس طرح سے زیادہ کانشیس رہنا زیادہ ممکن ہو جاتا ہے. باقی یہ کہ سنت کو فالو کریں تو آپ کے لیے کانشیس رہنا زیادہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ میرے فادر ان لا ہیں, تو ان کو یعنی اب مطلب وہ کافی بیماریوں میں مبتلا ہیں, جیسے کہ کچھ کڈنیز پرابلم اور ہارٹ ڈیزیزز. تو اس چیز کا خوف, یعنی وہ ڈائلسس کراتے ہیں, وہی انہیں اتنا ٹراماٹائز کرتا ہے, مطلب کہ وہ خوف ان کو بہت زیادہ بیمار کرے ایکچوئل بیماری سے. اور ایٹ ٹائم یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ ان بیماریوں کی دوائیوں کے ساتھ ساتھ ہم انہیں اس سے زیادہ اینٹی ڈپریسنٹ اور یہ سب لگا رہے ہیں. انہیں کبھی لگتا ہے میرا سانس بند ہو گیا, کبھی انہیں ہومیوپیتھک دے رہی ہوتی ہوں, کبھی کچھ دے رہی ہوتی ہوں, مگر کوئی چیز بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہی ہے ان کو. جیسے کچھ تسلیاں دینا یا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بتانا, کچھ بھی بہت ٹیمپریری طور پہ تھوڑا بہت چپ کر کے سنتے, مگر پھر بھی اب یہ حالت ہے کہ اب
جب انہیں تھوڑا سی بھی سوچ آتی ہے نا تو انہیں جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں, اور ایسی کنڈیشن میں سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو خوف ہے ان کو انہیں کسے ہیلپ آؤٹ کر سکیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے تجربے میں نہیں ہوتی, تو انسان کے لیے انہیں ایکسیپٹ کرنا مشکل لگتا ہے. اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ موت کا معاملہ ایسا ہے جس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی دل سے تیار نہیں ہے. ہم موت پر یقین رکھتے ہیں لیکن خود مرنے کے لیے اسی وقت اگر ہماری موت آئے تو کتنے لوگ ریڈی ہیں. یہ ریڈی ہونا بہت بڑا معاملہ ہے. اس کے لیے ارد گرد والوں کو تیاری کروانی پڑتی ہے. اگر کوئی بہت زیادہ نیک انسان ہو اس کے لیے بھی, اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ وہ صورتیں پڑھیں, وہ چیزیں جہاں آخرت کے حالات ہیں. یہ یقین دلانا ضروری ہے کہ موت جو ہے یہ شام زندگی ہے, اختتام زندگی نہیں ہے, ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. کہ صرف مائیگریشن ہوتی ہے کہ آپ ایک جہان سے دوسرے جہان میں پہنچتے ہو, تو آج آپ ایسی نیکی کر لو, ایسا کام کر لو جس کی وجہ سے آنے والے کل میں جنت کے لیے آپ انتظام کر لو. تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح ایسی صورتیں ہیں جس میں خاص طور پہ جیسے سورہ الواقعہ ہے, سورہ الرحمن ہے, جنت کے تذکرے جس میں زیادہ ہیں, اور ایک اچھی لائف کا تذکرہ ہے, وہ چیز ان کو کہیں ہوپ دے دے گی. تو اس دنیا سے محبت ہوگی, جانے کی تیاری نہیں ہے, اور ہر بار ڈائلسس سے لگتا ہے اور زیادہ قریب ہو گئے, کلوز ہو گئے, بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو اگر آپ کینسر پیشنٹس کو بھی دیکھیں تو ان کو بھی دوا سے زیادہ کسی دارالسکون کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کرنا, ان کو اس صدمے سے نکالنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ فیتھ کی کمزوری کی بات ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اس کے نام ہے, اس کے ساتھ جو تعلق ہے, اس کی محبت ہے, کہ دیکھیں سب کچھ زمینی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو جنت میں بہت اچھا مقام ملے گا. ہم سب نے جانا ہے, اور ہم اصل زندگی تو ہم وہاں گزاریں گے, تو ٹیمپریری ہے, تو اس میں کوئی پتہ نہیں ہم میں سے کون پہلے چلا جائے. تو اس میں کھل کے جو ہے وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کریں گے, ان سے ملاقات کی بات کریں گے. تو کسی موڑ پر پہ آپ دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ یقین نصیب کر دے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کر دے, آسانیاں انہیں نا یعنی علاج کا خوف زیادہ ہو گیا ہے, اور ہی وانٹ کہ بس میں جلدی ہی چلا جاؤں اور میں مزید یہ علاج نہ کر سکوں. جو کچھ پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ سب کچھ ریئل نہیں ہوتا. وہ سم ٹائمز خود کو کیموفلاج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ یعنی اصل بات نہیں بتا رہے ہوتے. تو بہرحال ایک چیز تو نیچرل ہے کہ مرنا مشکل لگتا ہے, اور ہمیں سب کو ایک بہت ہی یعنی ہے یاد موت کے نام سے ایک چھوٹی سی بکلٹ ہے, اس کا جو انٹرو ہے نا ابتدائیہ, اس میں موت کے لیے بہت اچھا ایک وہ یعنی اس میں تیاری ہے کہ موت کی وجہ سے, اس کی یاد کی وجہ سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ایک آخرت سیریز ہے, اس کی 4 ہیں بکلیٹس, تو آپ اس کو اس کے لیکچرز بھی ہیں, تو یہ چیزیں سنا بھی سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں. باقی رقیہ شریعہ لگائیں, اس سے ان کو سکون ملے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم اساتذہ. میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم ہر وقت عبادت کریں اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلیں, لیکن ہمیں یہ خوف رہے کہ ہم مطلب اس کا حق ادا نہیں کریں جیسا ہم حق ادا کرنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ خوف ہمارے ایمان کو پورا مطلب ہمارا ایمان پورا ہو رہا ہے یا کس لیول پہ ہے؟ دیکھیں یہ جو خوف ہے نا یہ پازیٹیو ہے, نیگیٹو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے نا, اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پوٹینشیل دیا اسے لگتا ہے کہ جتنا کرنا چاہیے تھا میں کر نہیں پایا. سارے صحابہ کو خوف تھا, اسی بات کا خوف تھا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو یعنی جو کام آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں نا تو اس کے لیے مجھے ہمت دے, توفیق دے. لا حول ولا قوت الا باللہ,
پڑھیں بھی, غور بھی کریں, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. استاذہ سوال ہے کہ میرا فیئر ہے کہ میرا ایمان کمزور ہے, کیسے اوور کم کریں, اینڈ ہاؤ ول آئی نو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. بار بار اسی طرح کے سوال آ رہے ہیں. جی اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں تجربہ تو کرنا ہی پڑے گا نا, تجربہ کیے بغیر. اب ایک لڑکی ہے, فرض کریں بچہ ہے, بچی پہلی بار وہ ایگ فرائی کرنا چاہتی ہے, وہ کہتی ہے مجھے ڈر ہے کہ میرا اس کی جو ایگ یولک ہے وہ ٹوٹ جائے گی, اور یہ ہے کہ وہ زیادہ سخت ہو جائے گی. اچھا مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایگ جو ہے وہ براؤن نہ ہو جائے, وہ یعنی اکارڈنگلی نہیں ہو سکے گا. تو اس سب ارد گرد والے سمجھاتے کوئی بات نہیں, کچھ ہو بھی گیا تو, لیکن کرو تو صحیح, یعنی کر کے دیکھو. تو اصل میں تجربہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے الگ ہو کے کسی کونے میں بیٹھ کے اپنے دل کی باتیں کر کے دیکھیں, آپ کو یقین آئے گا اللہ تعالیٰ میری سنتا ہے. آپ اس سے دعا کر کے دیکھیں, آپ کی دعا پوری ہوگی, آپ کو یقین آئے گا اللہ تعالیٰ میری سنتا ہے. آپ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تکلیف کو رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ میرے دل کو سکون دے دے, تو آنے والے سکون سے آپ کو یقین آئے گا اللہ میرے ساتھ. الحمدللہ. تو یہ تو لمحے لمحے کی باتیں ہیں نا کہ آپ کو مستقل کرنا پڑے گا. تو ساری چیزیں بازار سے خریدی نہیں جا سکتی, تو ایمان کو خریدنے والا سودا نہیں ہے, یہ آپ ہی کو کرنا ہے. اس کو بھی فلیور کرنا پڑے گا, ایکسپیرینس کرنا پڑے گا. جزاک اللہ خیر استاذہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے غموں کا شکوہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی طرف دیکھنا شروع. ایک چیز اور ہے جی, ایک بک ہے ایمان کا راستہ, 12 لیکچرز پر ہے, اس کے آڈیوز پہ موجود ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے اس سے مجھے اچانک یاد آیا کہ وہ ایمانی تجربات کر لیں, تو ایمانی تجربات کرنے کا راستہ جو ہے وہاں سے اگر دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ جو بکس استاذہ کہہ رہی ہوتی ہیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی, پیچھے کاؤنٹر پہ بھی یہ سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے. اگر آپ ہارڈ کاپی پڑھنے کے شوقین ہیں تو آپ کاؤنٹر پہ جا سکتے ہیں, اگر آپ سافٹ کاپی پڑھنے کے شوقین ہیں تو ویب سائٹ پہ ویسے ہی جا کے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ بھی یہ سب لیکچرز اویلیبل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ. اور اگر کوئی مجھے ریمائنڈر دے دیا کرے ہبا, تو یہ جتنی چیزیں استاذہ ڈسکس کرتی ہیں ان کو ہم گروپ میں لازم ڈالیں, کیونکہ وہ ذرا بھولنا نہیں ہے. کوئی سوال ہے؟ جی ایک لاسٹ کویشچن اور لے لیتے ہیں پھر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میرا سوال ہے, مجھے خوف رہتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ بات نہیں سنتے. اگر میں ان کو حدیث یا قرآن سے متعلق کوئی بات بتاتی ہوں تو مجھے روک دیتے ہیں کہ بس ماما آپ تو ہر روز یہی باتیں کرتی رہتی ہیں. تو میرے اندر جو ہے نا وہ خوف رہتا ہے کہ کل کو جب کہ موت تو آنی ہے, کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے, ان پہ بھی آ سکتی ہے, تو یہ آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے. تو میرے اندر یہ ہر وقت جو ہے نا یہ خوف طاری رہتا ہے مجھے. دیکھیں خوف یہ پازیٹیو ہے, نیگیٹو نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی سنتی ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں. اپنے بچوں کی سننا شروع کریں. مائیں اپنے بچوں کی سنتی نہیں, امپوز کرتی ہیں. ہم اگر میں بچوں پہ امپوز کر رہی ہوں تو بچہ کہے گا کہ میں نے نہیں سننی اب بات, کہ ہر وقت آپ ایک ہی بات کریں گے. تو آپ اگر اچھی لسنر بن جائیں نا تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. آپ ان کی باتیں سنیں اور ہر وقت نصیحتیں نہ کریں بہت زیادہ. جب انہیں پتہ ہو نا, مجھے لگتا ہے کہ میں بہت رک رہی ہوں بہت دفعہ میں, لیکن ان کو لگتا ہے کہ نہیں مما تو ہر وقت بس یہی باتیں کر رہی. آپ انہیں کہیں کہ اچھا, یعنی جب آپ بات چیت کرتے نا, اچھا آج آپ بات کرو گے نا تو میں نے بیچ میں آپ کو ایک بھی بات نہیں کرنی اور اس کے بعد بھی نہیں کروں گی, تو آپ میرے سے شیئر کر کے دیکھیں. آپ مجھے بتاتے نہیں ہو نا تو پھر میں ہی آپ کو بتاتی ہوں. تو آج سے نا بس آپ مجھے بتاؤ گے نا, مجھے پتہ چلے جب آپ میرے سے کچھ چاہو گے تو میں بات کروں گی, ورنہ میں نہیں کروں گی. تو کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. استاد لیکن بچے اتنے خاموش ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا زیادہ اچھا, کوئی سننا ہی نہیں چاہتا. بچوں کو سنانا, وہ شاید ہمیں سنانا بھی نہیں چاہتے ہیں, اس لیے کہ جس کو وہ اپنی کوئی بات بتانا چاہے وہ آگے سے 10 باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے. تو بچے تو کہتے ہیں کہ مطلب وہ جیسے انور مسعود کہتا ہے نا کہ تو جیڑی بھی گل کرنی ہے ساس بہو کے بارے میں, وہ ڈاڈی تتی کرنی ہے,
तेरे वर्गी नु मैं की आखा तू एक दियां 36 करनी है। तो बच्चे बेचारे एक बात करते हो आगे से सारा फैमिली शुरू हो जाती है। जब इतनी बातें करेंगे तो बच्चे बेचारे क्या करें, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है अपना आप संभालना। दूसरा बच्चों को एक आप खामोश हो गए और वो कुछ ना बोले तो भी सब्र कीजिएगा, क्योंकि उनको अब बोलने में भी वक्त लगेगा। उन्हें देखिए, उनसे जाहिर है वो उन्हें खामोश कर दिया है ना, वो अपनी बातें कहीं और जाके शेयर करते हैं, क्योंकि घर वालों ने उनकी बातें सुनी नहीं ज़्यादा, तो उनसे सुनेंगे सब्र के साथ, क्योंकि वो उन्होंने जो बातें करनी है वो काफ़ी आपके अंदर खलबली पैदा करेंगी, तो सुन लेनी चाहिए। रसूलुल्लाह ने इतनी बड़ी बात सुनी थी कि एक बच्चा कहता है कि मैं ज़िना करना चाहता हूँ, तो इतनी बड़ी बात सुन के रसूलुल्लाह ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन किस तरीके के साथ लॉजिकली फिर समझाया था। अल्हम्दुलिल्लाह। ये ईमान का रास्ता किताब है जी, जिसको भी उस्ताज़ा कह रही थी, इसके ऑडियो लेक्चर्स भी आप सुन सकते हैं, और अगर इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। मैं लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, अब दरमियान में आ गई हैं। ये कवरेज वालों के भी अपने इश्यूज़ होते हैं, बार बार दरमियान में आते हैं। आज मैंने आपका हल सोचा है इंशाल्लाह। ये है जी ईमान का रास्ता। इसी तरह से उस्ताज़ा जज़ाकिल्लाह खैर, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मैं ख़ुद किसी ऐसी परेशानी से आई थी कि मुझे ख़ुद जो है ना आवाज़ चीज़ें कनेक्ट करने में वाकई चैलेंज पेश आ रहा था, और मैं सोच रही थी कि कमी फिर वही ईमान और वही तवक्ल और वही अल्लाह ताला से ताल्लुक़, और जितनी देर लोगों को समझाने में लगा देते हैं, वो जाके अल्लाह से बात कर लेना तो बहुत सारे मसले हल हो जाए। वो हर दफ़ा जो तलकीन करके नसीहतें करके हम अपना बहुत सारा वक्त ज़ाया कर देते हैं ना, तो वो बात शायद वो मौका होता है कि जिसमें आपको अपने रब के आगे गिड़गिड़ाना होता है और ज़्यादा सजदा रेज़ होना होता है। और मैं एवेल्यूएशन भी कर रही थी, मैं नॉर्मली पहले थोड़ा सा कम बोलती थी, आजकल मैंने देखा है मैं अपनी रूटीन को एवेलुएट कर रही थी, मैं थोड़ा ज़्यादा बातें करने लग गई हूँ, तो उससे भी ईमान में बड़ी कमी आती है, क्योंकि कंटेम्पलेशन का जो टाइम है वो आपको नहीं मिल रहा होता। आप अल्लाह ताला के साथ जो मुतल्लिक होना चाह रहे होते हो वो नहीं हो पा रहे होते हो, फिर आप वो जो उससे सरगोशियाँ करनी होती हैं वो आप इंसानों से जब शुरू कर देते हैं तो बहुत सारे मसले बढ़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इसी तरह से तौफीक दे कि हम आपसे सीखते रहें और हमारी ज़िंदगी में अमली तौर पर ये चीज़ें शामिल हों। इंशाअल्लाह हम सबका हामी और नासिर इंशाअल्लाह अगली जुमेरात को एक दफ़ा फिर हम मिलेंगे। ये एक बहुत ही प्यारी सी डायरी है, पता नहीं आप लोग नोट्स ले रहे होते हैं या नहीं ले रहे होते हैं। और परसों हमारा सेशन भी है, इज़ अ वेरी स्पेशल सेशन, लिव लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको उसमें भी स्पेशली इनवाइट करना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से बहुत ही अहम पहलू हैं जो मज़ीद हम सीखेंगे, और वो सेशन गुलबर्ग में होता है। तो बहुत सारे लोग मिड ऑफ द डिफेंस से आ रहे होते हैं जिनके लिए गुलबर्ग जाना भी आसान होता है और इधर आना भी, तो ज़रूर सीखें। और जब अपने नोट्स ले रहे होते हैं ना, तो अल्लाह रुखी ज़िंदगी और रसूलुल्लाह वाली ज़िंदगी जो है ना, अपने लिए कहीं मैसेजेस, कहीं कोई ऐसी चीज़ें लगा लेनी चाहिए कि हर वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल याद रहें। बहुत सारी चीज़ें हैं, उस्ताज़ा हमेशा हमें कहती हैं चीज़ों को रवाज दें। हाँ, हम यहाँ से उठ के जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी अचानक बदल जाती हैं, घरों के अंदर अचानक इतना बड़ा चेंज होता है। ये एक फ़ेज़ होता है, वो दूसरा फ़ेज़ होता है, वो उसको मिस मैच ही करते रह जाते हैं। तो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं अपने लिए कोई रिमाइंडर्स नोट कर लिया करें, कोई ना कोई ऐसी बात, और उसको दोहराते रहा करें। इल्म का दोहराना भी तस्बीह। और आप में से बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान के स्टूडेंट हैं और वो कुरान को बाकायदा तौर पे सीख रहे हैं, कुछ मॉर्निंग में सीख रहे हैं, कुछ इवनिंग में सीख रहे हैं, कुछ वीकेंड पे सीख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं चीज़ों का तज़किरा होगा, इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे तो ज़िंदगियों में इंशाअल्लाह सुकून आएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى